السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اردو آڈیو اسٹوریز۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ اوکے، تو آج ہم پڑھنے والے ہیں ایک نیو ناول۔ ہم اس ناول کو کمپلیٹ پڑھیں گے۔ اٹس اے شارٹ ناول۔ ناول کا نام ہے تیرے درد کا زرد سمندر، از قلم زہرا قاسم آغا۔ تو بغیر دیر کیے ہم ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں ناول اچھا ہو، آپ لوگوں کو پسند آئے اور مجھے بھی پسند آئے۔ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں۔ سرفراز ملک کی گود میں چھپا ننھا وجود سب کو اچنبھے میں ڈال رہا تھا۔ ملک ہاؤس میں کھانے کی ٹیبل کے گرد اس وقت سارے نفوس دم بخود تھے اور سرفراز کے لب واہ ہونے کے منتظر تھے۔ 7 سالہ زریاب اپنے ماں کے چہرے کی پریشانی دیکھ کر ہراساں ہو رہا تھا۔ آخر اس کے بابا کیا چھپا رہے تھے؟ دادی اور اس کی پھپھو گھر آئی مہمان اس کی خالدہ خالہ اور ان کی دونوں بچیوں سے نظر چرا رہے تھے۔ یقیناً جو ہو رہا تھا وہ غلط تھا اور جو ہونے والا تھا اس کا فیصلہ زریاب ملک کا ننھا ذہن نہیں کر پا رہا تھا۔ یہ میری بیٹی ہے۔ سرفراز ملک نے آرام سے سب کے سروں پر آسمان ڈھایا۔ وہ جب آئے تو کچھ گھبراہٹ کا شکار تھے، مگر اب جیسے کسی ڈھال کی شکل میں لیے اس ننھی پری کو خود میں سمیٹے ہوئے تھے، جو بیک وقت زریاب اور اس کی ماں ریحانہ کی نفرت کا سبب بنی۔ یہ کیا ہے سب؟ ریحانہ چیختی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھیں۔ ان کی تو بیٹھے بیٹھے گرستی لٹ گئی تھی۔ صبح آفس خالی ہاتھ جانے والا شوہر شام میں ان کے لیے سوتیلی بیٹی کی سوغات اٹھا لایا تھا۔ روایتی جلن سے ان کا سینہ جل رہا تھا۔ بچی سے زیادہ ان کا دھیان اس ڈائن پر تھا جو ان کا شوہر چھین بیٹھی تھی۔ سرفراز بھائی؟ سارہ نے سوالیہ نظروں سے بھائی کو دیکھا۔ دادی خاموشی سے سب ملاحظہ کر رہی تھیں۔ وہ کسی نتیجے پر پہنچنے سے قاصر تھیں۔ کونے میں دبکا زریاب ملک باپ کو انجان نگاہوں سے تک رہا تھا، جو اس کا اکلوتا پن چھین چکے تھے۔ اس کی چھوٹی چھوٹی خالہ زاد کزنز ناسمجھی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھیں۔ یہ میرا خون ہے، میری بیٹی ہے۔ آج ہی اس کی ماں گزر گئی ہے اور اب سے یہ یہیں رہے گی ہمارے ساتھ۔ ان کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ وہ یک دم سارے پہاڑ چڑھ چکے تھے۔ اب مزید کسی سوال کی گنجائش باقی نہیں تھی۔ یہ صلہ دیا آپ نے میری وفاؤں کا۔ لے جائیں اس منحوس کو یہاں سے، ورنہ میں خود کو ختم کر لوں گی۔ ریحانہ دیوانہ وار چیخ رہی تھی۔ اماں اور سارہ نے انہیں کاندھوں سے پکڑ کر قابو کرنا چاہا۔ خالدہ خالہ نے بلکتے ہوئے زریاب کو اپنی آغوش میں چھپایا۔ وہ شدید سہما ہوا تھا۔ بچی اس چیخ و پکار سے رونا شروع ہوئی تو سرفراز ملک کو طیش آ گیا۔ اس گھر میں جس نے جو کرنا ہے کرے، مگر میری بیٹی کو لے کے کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا، آئی سمجھ؟ وہ زور سے دھاڑتے ہوئے بچی کو لیے اوپر اپنے کمرے کی جانب چل دیے۔ ریحانہ غش کھا کے زمین پر گری تھیں۔ بھائی؟ سارہ کی دلدوز چیخ پر وہ مڑے جہاں قیامت ان کی منتظر تھی۔ سفید چاندنیوں پر خالہ کی گود میں بیٹھا زریاب ماں کے جنازے کو تک رہا تھا۔ اسے چپ سی لگی تھی۔ وہ رو نہیں رہا تھا، بس چپ تھا۔ پھپھو اور دادی کے بین اسے سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ وہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ سرفراز ملک باہر لوگوں سے تعزیت وصول کر رہے تھے۔ وہ ریحانہ کی جدائی پہ شدید افسردہ تھے، مگر وہ انہیں کوئی بھی صفائی کا موقع دیے بغیر اس جہاں سے جا چکی تھیں۔ دل کا دورہ اتنا شدید تھا کہ وہ جانبر نہ ہو سکیں۔ جنازے کے بعد خالدہ نے سرفراز کا گریبان تھام کر خوب کوسنے دیے۔ دادی اور سارہ زریاب کو اپنے ساتھ لیے رنجیدہ بیٹھی تھیں۔ اب کچھ بھی ہو ریحانہ تو واپس نہیں آئے گی۔ کل شام میں نفیسہ خاتون کا ہنستا بستا گھر ایک ننھے وجود کی وجہ سے تلپٹ ہو کے رہ گیا، مگر وہ بیٹے کی محبت میں مجبور تھیں۔ سارے سوالات ریحانہ کے جنازے کے ساتھ اس گھر سے چلے گئے۔ صرف محب سی خاموشی تھی جو اس وقت ٹوٹتی جب سرفراز ملک کی گود سے اس ننھی کی رونے کی آواز بلند ہوتی۔ خالدہ رو دھو کے کہہ سن کے ایک طرف تھک کے ہو گئیں۔ ملک صاحب نے سب کچھ خندہ پیشانی سے سنا سہا۔ سارہ، اسے دودھ پلواؤ، کپڑے چینج کرواؤ پلیز۔ انہوں نے یک دم بہن کو پکارا جو ان کے بیٹے کو لیے بیٹھی تھی۔ اس کے اپنے دونوں چھوٹے بیٹا بیٹی سو چکے تھے۔ زریاب، میرے پاس آؤ میرے بیٹے۔ سرفراز نے اپنے اکلوتے لختے جگر کو اب فرصت سے دیکھا جو کل سے ان سے دور سا ہو گیا تھا۔ زریاب بھاگ کے باپ کے پاس گیا اور قریب جا کے رک گیا۔ سارے منظر اس کی آنکھوں کے آگے گھومنے لگے۔ وہ 7 سالہ معصوم بلکنے لگا۔ انہوں نے بھینچ کے بیٹے کو سینے سے لگایا۔ مجھے معاف کر دینا میرے بچے۔ وہ خود بھی رو پڑے۔
ملک سرفراز شہر کے ممتاز بزنس مین میں اور جانی مانی شخصیت تھے۔ ان کا اکلوتا بیٹا زریاب ملک ہے۔ ایک بیوہ بہن ہے جو اپنے جڑواں بیٹا بیٹی فلزہ اور حذیفہ کے ساتھ ان کے بنگلے میں ہی مقیم ہیں۔ باپ کے جانے کے بعد بہن، ماں اور بزنس سب کچھ سرفراز ملک نے احسن طریقے سے سنبھالا۔ ریحانہ ان کی اچھی شریک حیات تھی مگر جلد داغ مفارقت دے گئیں۔ ریحانہ کی بہن خالدہ بھی بیوہ ہیں اور اپنی دونوں بیٹیوں کے فائقہ اور فاقہ کے ساتھ کراچی میں ہی رہتی ہیں۔ شوہر کے بعد انہوں نے بزنس وائنڈ اپ کر کے اپنا بوتیک کھول لیا جس میں سرفراز ملک نے ان کی بہت مدد کی۔ اسی وجہ سے خالدہ اپنے بہنوئی کو زیادہ توجہ اور عزت دیتی ہیں اور زریاب تو انہیں بیٹوں کی طرح عزیز ہے۔ دونوں بہنوں نے زریاب اور فائقہ کے لیے خواب سجا رکھے تھے جسے اب ان کے بڑا ہونے پہ خالدہ اکیلے پورا کریں گی۔ روشان ملک کو دادی اور پھپھو کی توجہ اور محبت نے بہلا لیا۔ اس کا ننھا وجود کسی کے لیے زحمت نہیں تھا ماں سوائے زریاب کے۔ وہ اس کی طرف دیکھنا بھی گناہ سمجھتا تھا۔ وہ اس کی ماں کی قاتلہ تھی، اس کی جگہ چھیننے والی تھی۔ وہ اس کے رونے ہنسنے سے بیزار تھا مگر اپنے باپ پہ کچھ ظاہر نہ ہونے دیتا۔ اس نے نفرت کے سارے قطرے اپنے اندر سمو لیے تھے جو بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ دریا کی شکل اختیار کر گئے تھے۔ 7 سال بعد زریاب بھائی میرے ساتھ کھیلیں۔ وہ لاؤن میں فائقہ کے ساتھ جھولے پہ بیٹھا باتیں کر رہا تھا جبھی وہ 6 سالہ بچی منہ بسورے اس کے سامنے آئی۔ یہ اس کی بہن تھی مگر اسے اس لڑکی سے کوئی لگاؤ نہ تھا جس نے آتے ہی اس کی ماں کو کھا لیا، اس کا باپ چھین لیا، اس کی دادوں اور پھپھو کی ساری توجہ چھین لی تھی۔ اس کے بس میں ہوتا تو روشان ملک کو کہیں مار کے ڈال دیتا۔ خبردار جو مجھے بھائی کہا اور جاؤ یہاں سے، آئندہ مجھے ڈسٹرب مت کرنا، سمجھی؟ وہ شدید ناگواری سے بول رہا تھا۔ 12 سالہ فائقہ نے اسے پہلی بار اتنے غصے میں دیکھا۔ اس کی امی نے بتایا تھا کہ اس کا خالہ زاد زریاب اپنی بہن کو پسند نہیں کرتا اور وہ لوگ بھی زریاب کی طرح روشان ملک سے دور رہیں گے۔ ماں کی بات ذہن میں آتے ہی وہ روشانے کو بھول کر زریاب میں مگن ہو گئی۔ وہ دونوں ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے۔ زریاب 14 سال کا تھا اور اسے ہمیشہ توجہ دیتا، اس کو چاکلیٹس لا کر دیتا، لون سے پھول توڑ کے اسے دیتا۔ وہ دونوں معصوم لمحے جیتے تھے۔ روشانے ان دونوں کو برے برے منہ بناتی دور کونے میں کھڑی دیکھتی رہی۔ اسے فائقہ کا گھر آنا اچھا نہیں لگتا تھا کیونکہ اس کا بھائی اسے چھوڑ کے اپنی کزن میں مگن ہو جاتا۔ حالانکہ فائقہ نہ ہوتی تب بھی وہ اسے گھاس نہیں ڈالتا تھا۔ وہ سارا پھپھو کے ہاتھ سے کھانا کھا رہی تھی جب زریاب نے سختی سے اسے دیکھا۔ ملک صاحب اس وقت آفس میں تھے۔ بچی ہو، اپنے ہاتھ سے نہیں کھا سکتی؟ فلزہ بھی تو اپنے ہاتھ سے ہی کھا رہی ہے۔ وہ شدید تپا بیٹھا تھا۔ ارے کیا ہو گیا، چھوٹی ہے ابھی۔ سارا پھپھو نے فوراً اس کی حمایت کی۔ تو پھپھو فلزہ کو بھی اپنے ہاتھ سے کھلائیں، وہ بھی ابھی اتنی بڑی نہیں ہوئی۔ وہ مصر ہوا۔ کیا ہو گیا ہے زریاب جان؟ دادی نے اسے پچکارا۔ فلزہ روشی سے 3 سال بڑی ہے اور تم میرے پاس آؤ، میں تمہیں اپنے ہاتھ سے کھلاؤں گی، دادی نے لاڈ کیا۔ وہ پوتے کے جذبات سے واقف تھی۔ نہیں کھانا مجھے کچھ بھی۔ وہ پلیٹ کھسکاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ہیں سارا اور دادی اسے روکتے رہ گئے۔ پھپھو مجھے کھلائیں، روشی نے منہ بسورا تو زریاب نے پلٹ کر اسے نفرت سے دیکھا۔ وہ تن فن کرتا کمرے میں جا چکا تھا۔ روشان ملک کی پہلی بار لفظ نفرت سے متعارف کروانے والا کوئی اور نہیں، اس کا اپنا بھائی زریاب ملک تھا۔ وہ اپنے بچپن سے اس کی بے رخی، بے توجہی اور غصہ سہتی آ رہی تھی۔ اسے حیرت ہوتی جب وہ خالہ زاد اور پھوپھی زاد کزنز کے ساتھ گھر کے بڑے سے لان میں کرکٹ کھیلتا اور وہ ایک کونے میں جھولے پہ منہ بسورے ان سب کو ایک ساتھ ہنستا کھیلتا شور مچاتا دیکھتی۔ اس کا بھی دل چاہتا کہ وہ ان میں شامل ہو مگر دریاب کی کزنز سے ایک ہی رٹ ہوتی۔ اگر یہ کھیلے گی تو میں نہیں کھیلوں گا، اب سوچ لو۔ وہ اپنی اہمیت سے واقف تھا جبھی اکڑتا پھرتا۔ ماموں جان نے بولا ہے روشی کو بھی ساتھ رکھا کرو۔ حذیفہ کو فوراً ماموں کا حکم یاد آیا۔ تو تم اسے لے کے چلے جاؤ یہاں سے۔ زریاب نے حذیفہ اور روشی کو ایک ساتھ ہلکا سا دھکا دے کر آگے کیا۔ روشی کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ فائقہ اور فلزہ افسوس سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ ہر بار یہی ہوتا تھا۔ اچھا میں سمجھاؤں گا آپ کے بھائی کو۔
मलिक साहब ने इसे सीने से लगा के तसल्ली दी, जो कब से ज़रियाब के ख़िलाफ़ शिकायती दफ्तर खोले इनके सामने बैठी थी, और इनकी पिटाई भी करिएगा आप। आखिर में एक और जानदार फरमाइश आई, जो अंदर आते हुए ज़रियाब ने सुन ली थी। इसका खून खौल के रह गया। ये लड़की इसके बाप को इसके ही खिलाफ़ कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। ज़रियाब ने अंदर आके मुअद्दब सा सलाम पेश किया। मलिक साहब बेटे को देखकर सारी थकन भूल गए, मगर ज़रियाब को यही लगता था कि वो रोशी को देखकर फ्रेश होते हैं, इसे ज़्यादा चाहते हैं। इसने दादी से सुना था कि इनको बेटियां ज़्यादा पसंद हैं। मोहब्बत तो इन्हें अपनी भांजी फ़िज़ा से भी बहुत थी, मगर रोशाने के आगे वो वाकई सबको भूल जाते। भाई, ये आप बहन को क्यों सताते हैं इतना? ये छोटी है, इसका ख्याल रखा करें। इन्होंने संभल के गुफ्तगू का आगाज़ किया। वो 15 साल का बालिग नौजवान था। वो ज़रियाब के मामले में नरमी रखते थे। मुबादा कहीं बेटा बाप के ही खिलाफ ना हो जाए। ये चीट करती है, फिर रोती है, फ़ायका से बदतमीज़ी करती है, जबकि वो हमारे घर मेहमान के तौर पर आती है, इसीलिए मैं इसे नहीं खिलाता अपने साथ। ज़रियाब ने रवानी में झूठ बोला। रोशी हक्का बक्का इसकी शक्ल देख रही थी। नीली फ़्रॉक में ऊंची पोनी टेल बनाए इसकी बड़ी बड़ी आंखों में हैरत का समंदर ठाटे मार रहा था। ज़रियाब को सुकून सा महसूस हुआ। वो अभी अभी क्लब से गोल्फ़ खेल के लौटा था। ब्लू टी शर्ट के साथ रफ सी जीन्स पहने, चेहरे पे बलूगत के हल्के से रुएं के साथ तीखापन नुमाया था। अच्छा बस दोनों शेक हैंड करके दोस्ती कर लें। शाबाश, इन्होंने बात ख़त्म करना चाहिए। ज़रियाब ने फ़ौरन बाप के हुक्म की तामील करते हुए हाथ रोशी के आगे बढ़ाया और बराह रास्त इसकी आंखों में देखा। वो इसे बहुत कुछ जता रहा था। रोशी इसका हाथ झटकती हुई कमरे से बाहर भागी। वो मुट्ठी भींच के पीछे ले गया। इतनी खुली तौहीन पे इसकी रगें तन गईं। मलिक साहब इसका कंधा थपथपा के उठ खड़े हुए। वक्त कब गुजरा पता ही नहीं चला। आज ज़रियाब मज़ीद पढ़ाई के लिए बाहर जा रहा था। मलिक साहब के सर पर बाल साइड से कुछ सफ़ेद से हो गए थे, मगर वो इंतहाई खुश थे। इन्हें ज़रियाब से बड़ी उम्मीदें थीं। सारा, पुप्पो, दादी, हुज़ैफ़ा, फ़िज़ा सब इसके जाने से उदास थे। वाहिद एक हस्ती थी जिसका बस नहीं चल रहा था वो हवाओं में उड़े। इसका बदतरीन दुश्मन आज जा रहा था। अब वो आज़ाद थी। ज़रियाब मलिक 20 साल की उम्र में पाकिस्तान से रवाना हो रहा था। अब इसे MBA करके ही वापस लौटना था। फ़िज़ा और हुज़ैफ़ा अब मैट्रिक के स्टूडेंट्स थे, जबकि रोशी 6th स्टैंडर्ड में थी। गाड़ी पोर्च से निकली तो वो सब आबदीदा से हो गए। एक लम्हे के लिए रोशी कुछ मलूल सी हुई। हर वक्त इस पे चिल्लाने वाला, सताने वाला, अपनी धौंस जमाने वाला जा चुका था। वक्त पर लगा के उड़ गया था। इस गुजरते वक्त में भी ज़रियाब की रोशाने से नफ़रत में कोई कमी ना हुई। वो इन सालों में सबसे राब्ते में रहा, मगर रोशी का वजूद तो इसने मुर्दा तसव्वुर कर रखा था। इधर रोशाने मलिक दादी और पुप्पो के मेहरबान आंचल तले 16वें साल की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। फ़िज़ा BBA के बाद एक निजी कंपनी को ज्वाइन करने के साथ साथ अपना MBA मुकम्मल कर रही थी। हुज़ैफ़ा एक हॉस्पिटल में हाउस जॉब कर रहा था, जब फ़ायका अपनी माँ का बुटीक संभाल चुकी थी। सरफराज मलिक की जान रोशी नामी तोती में थी। वो अपने भाई और दीगर कज़न से हर तरह से मुख्तलिफ और मुनफरिद थी। इसकी बातें, शौक़, आदात, सब कुछ। वो उम्र और पढ़ाई में भी इनसे अभी बहुत पीछे और छोटी थी। इसकी अपनी ही दुनिया थी। कपड़े, मेकअप, जेवर, सरफराज मलिक ने इसे बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, जिसकी बरमला इजहार भी दादी और पुप्पो कर चुकी थीं, मगर इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था। रोशी खुश तो वो खुश, बस। ज़रियाब के वापस आने की खुशी में घर पे ही पार्टी अरेंज की जा रही थी। खालदा और सारा मेहमानों की लिस्ट तैयार करने में मसरूफ़ थीं। जब वो आफत की परकाला सीढ़ियाँ उतरती हुई नीचे आई, तंग सफ़ेद पाजामे पे ऊंची घेर वाली काली फ़्रॉक जिस पे रेड एम्ब्रॉयडरी उठ रही थी, सीधे हाथ में लाल कच्चे कांच की चूड़ियाँ और उल्टे हाथ में नफीस सिल्वर रिस्ट वॉच पहने आबशार जैसे सिल्की सीधे बाल, जिन्हें बांधने की जहमत वो कम ही करती थी। वो हुस्न की आखिरी हद पे खड़ी लड़की थी। दूधिया रंगत में गुलाबी आमेज़िश, नीली कांच जैसी जिगर जिगर करती आँखें जो किसी के भी दिल में आराम से खुब जाएं, याददाश्त में अटक जाएं, काफ़लों को राह भुला दें। बला की शोख रंगों से भरपूर। सारा ने इसकी चटाचट बलाएं लीं। ये चांद आज दिन में कहाँ से निकल आया? खालदा ने इस पे चोट की।
سورج کی طرح تپے ہوئے لوگوں کو مزید تپانے۔ وہ کھلکھلا کے جوابی وار کر گئی۔ دادی نے تسبیح روک کے اسے نرمی سے گھورا۔ ادھر آؤ، دعا پھونک دوں اپنی بچی پہ۔ وہ اس پہ صدقے قربان ہوئیں۔ خالدہ کا جی جل گیا۔ آنے دو زریاب کو، وہی سیدھا کرے گا اسے۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہوئیں۔ میں کوچنگ جا رہی ہوں، میرے پیپرز ہیں، مجھے کوئی پارٹی اٹینڈ نہیں کرنی۔ وہ نخوت سے کہتی ہوئی دروازہ عبور کر گئی۔ سارا اور دادی ماتھا پیٹ کے رہ گئیں۔ خدا کا خوف کرو لڑکی، اتنے کپڑے ہیں تمہارے پاس اور مزید شاپنگ؟ فلزا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ اوفو فلزا آپی، آپ کو تو پتہ ہے میں کوئی بھی جوڑا دوسری بار نہیں پہنتی، اور آخر میرے عزیز الجان بھائی آ رہے ہیں، سب سے زیادہ تیاری تو مجھے ہی کرنی ہے۔ وہ آنکھ دبا کے شرارت سے بولی۔ ہاں بہت بدتمیز ہو تم۔ فلزا نے محبت سے اسے دیکھا۔ اسے وہ چھوٹی بہنوں کی طرح عزیز رکھتی تھی۔ روشان ملک قسمت کی کتنی دھنی تھی، اس کا اندازہ اسے آگے چل کر ہونے ہی والا تھا۔ وہ 4 سال بعد پاکستان لوٹ رہا تھا۔ اسے اپنے گھر والوں خصوصاً بابا اور فائقہ سے ملنے کی خوشی سب سے زیادہ تھی۔ کسی حد تک وہ نالا بھی تھا کہ پھر سے اس لڑکی کا وجود برداشت کرنا ہوگا جسے وہ قتل کر دینے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر بہرحال وہ خوش تھا اپنے باپ کے خوابوں کو پورا کر کے۔ وہ اب ان کے ساتھ بزنس شیئر کرنے والا تھا۔ انہیں فخر ہوگا مجھ پر۔ وہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوا۔ گھر پہنچ کے سب سے پیار دعا لے کے وہ سیدھا روم میں گیا۔ اسے شدید تھکن ہو رہی تھی۔ وہ رات کے وقت گھر پہنچا تھا اور اب کل صبح پارٹی کا دن تھا۔ اسے فریش نظر آنا تھا۔ گھر آ کر ایک دفعہ بھی اسے خیال نہیں آیا کہ روشانے موجود نہیں ہے۔ وہ اس وقت صرف سونا چاہتا تھا۔ دن میں سب تیاریوں میں مصروف تھے۔ اس نے سب کے گفٹس ان کے حوالے کیے۔ لاؤنج میں سب موجود تھے سوائے روشانے کے۔ روشی کہاں ہے؟ دادی کو یک دم خیال آیا۔ وہ ایک دم چونکا تھا۔ روشانی کہاں ہے؟ رات سے اب تک ان کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ وہ پارلر گئی ہے، اسے اپنی تیاری کی فکر تھی۔ فلزا نے ہنس کے بتایا۔ وہ جی بھر کے بدمزہ ہوا۔ تیاری تو ایسے کر رہی ہے جیسے بڑا پیار کا رشتہ ہو میرا اس سے۔ بلیک ٹراؤزر پہ ہلکی وائٹ ٹی شرٹ زیبتن کیے۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ سرفراز ملک اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو بغور دیکھ چکے ہیں، تو گویا اب تک نفرت باقی ہے۔ وہ دکھ سے سوچ رہے تھے۔ انہیں دونوں کی شدید فکر تھی۔ سارا دن سب کا اپنے اپنے ہنگاموں میں گزرا۔ وہ بھی سب کچھ بھول کے پارٹی کی تیاری میں لگ چکا تھا۔ آفٹر آل وہ مہمان خصوصی تھا۔ سب کچھ اس کے اعزاز میں ہو رہا تھا۔ گھر کی ساری خواتین اب پارلر جا چکی تھیں۔ شام اتر چکی تھی۔ سرفراز ملک نے ڈرائیور کو روانہ کیا کہ روشی کو خیریت سے گھر لے کے آئے، جو صبح سے پارلر میں جا کے بیٹھی تھی۔ وہ آج انتہائی خوش تھے، مگر آنے والے دنوں کا سوچ کے پریشان بھی۔ یکدم ان کا فون بجا تھا۔ انہوں نے اسکرین چیک کی۔ اس انجان نمبر سے اس ہفتے کی یہ تیسری کال تھی۔ انہوں نے الجھ کے فون کاٹا اور باہر لان کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ایونٹ مینجمنٹ والے تندہی سے سجاوٹ میں مصروف تھے۔ پارٹی کی تھیم بلیک اور گولڈن رکھی گئی تھی۔ وہ انتظامات دیکھ تو رہے تھے، مگر سارا دھیان سامنے تھا جہاں سے روشان ملک نے آنا تھا۔ شہر کے تمام معززین، بزنس حلقوں کے افراد اور قریبی رشتہ داروں سے ایک ایک کر کے ملتا ہوا زریاب ملک فائقہ تک آیا، جو اونچے کیپری پہ گولڈن کرتا سٹائل شرٹ پہنے انتہائی پیاری لگ رہی تھی۔ زریاب نے بھرپور اس کا جائزہ لیا۔ وہ دھیمے سے مسکرا دی۔ آ گیا ہوں میں۔ وہ والہانہ ہوا۔ اب نہیں جانا زریاب؟ وہ جذباتی ہوئی۔ کہیں نہیں جاؤں گا تم۔ الفاظ اس کے منہ میں ہی اٹک کے رہ گئے۔ آنکھیں دیکھیں تو میں دیکھتا رہ گیا۔ جام دو اور دونوں ہی دو آتشا۔ آنکھیں وہ میں کدے کے یا دو باب ہیں، آنکھیں ان کو کہوں یا کہوں خواب ہیں۔ سب اس کی طرف متوجہ تھے، جو سہج سہج کے ملک سرفراز کا بازو تھامے لان میں داخل ہو رہی تھی۔ میوزک حسب حال تھا اور بول اس پہ فٹ آ رہے تھے۔ سلک گولڈن گاؤن جو پیروں تک آ رہا تھا، اوپر سے انتہائی فٹڈ۔ اس کی تمام حشر سامانیاں نمایاں تھیں، نیچے کمر سے آتے ہوئے ڈھیلا ہوتا ہوا۔ ڈیڈ آئرن بال جو کھلے تھے، کانوں میں لمبے نفیس لٹکتے آویزے، ایک ہاتھ میں موٹا مگر نفیس کام کا کڑا پہنے۔ گاؤن سلیو لیس تھا تو دودیا لمبے نازک بازو اپنی بھرپور تاب سے چمک رہے تھے۔ بلیک آئیز کے ساتھ ہونٹوں پر ریڈ لپسٹک جمائے وہ بلا شبہ حسن کا شاہکار تھی۔ وہ ایک ادا سے زریاب اور فائقہ کے قریب سے گزر کر پیچھے کھڑی دادی اور پھپھو کی سمت گئی۔
تب تک زریاب کو ہوش آ چکا تھا، وہ مرد ہو کے اس سے جل رہا تھا تو خواتین کا کیا حال ہوگا۔ اس نے فوراً فائقہ کو دیکھا جو سرد نظروں سے روشانے کو دیکھ رہی تھی۔ باقی لڑکیوں کا بھی یہی حال تھا، صرف اس کے گھر کی عورتیں محبت سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ فلزا تو باقاعدہ اسے بھینچے ہوئے تھی۔ بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس بھرپور مردانہ وجاہت کے شاہکار زریاب ملک کو ایک لمحے کے لیے دنیا رکی ہوئی محسوس ہوئی تھی، مگر مقابل کا تعلق ذہن میں آتے ہی اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ وہ فائقہ کا ہاتھ تھام کے خالہ کی طرف بڑھا جو فخر سے ان دونوں کو ہی دیکھ رہی تھیں۔ فائقہ اس کے اس عمل سے شدید خوش تھی۔ پارٹی اپنے عروج پہ تھی، وہ گاہے بگاہے اسے دیکھ رہا تھا۔ زریاب ملک کو اس کی ہر ادا، ہر عادت پر، ہر شوق سے نفرت تھی، بیزاری تھی، اس کے وجود سے چڑ تھی۔ اس کے اونچے کہکہوں پہ وہ اس کا گلا دبا دینے کی نیت رکھتا تھا۔ وہ لیڈی آف دی ایوننگ بنی ادھر ادھر چہکتی پھر رہی تھی۔ اس نے زریاب کو گھاس تک نہیں ڈالی تھی۔ وہ اس سے نفرت کرتا تھا تو وہ بھی اس سے شدید نفرت کرتی تھی۔ دونوں کو ملانے کی جرأت گھر والوں میں سے کسی کی بھی نہیں تھی۔ وہ دونوں الگ تھلگ گھوم رہے تھے۔ فیملی پکچرز میں بھی وہ مستقل سرفراز کے ساتھ تھی۔ انہوں نے کئی بار دونوں کو ساتھ کرنا چاہا مگر دونوں کترا گئے۔ روشانے کے سارے بچپن کے زخم اسے دیکھتے ہی ہرے ہونے لگتے تھے۔ اس نے نہایت سلیقے سے ٹیشو کے کونے سے اپنی آنکھ سے لڑکتا آنسو مہارت سے صاف کیا جسے زریاب دیکھ چکا تھا۔ اتنا میک اپ کے بعد پانی تو آنا تھا، اس نے مزاحیہ انداز میں سوچا۔ اسے کبھی اس کے ساتھ بہنوں والی فیلنگز آئی ہی نہیں۔ وہ اس کی حریف رقیب مقابل تھی، بس 8 سال چھوٹی دشمن۔ سوری یار میں لیٹ ہو گیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا سیدھا روشی کے پاس گیا تھا۔ زریاب نے اس کی پشت کو بغور دیکھا۔ فلزا، فاقیہ اور حذیفہ تو سیلفیز میں مصروف تھے۔ یہ کون ہے؟ وہ بہت بے تکلفی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ مار رہی تھی، یقیناً گہری شناسائی تھی۔ بالآخر وہ شخص سرفراز کی آمد پہ پلٹا۔ وہاج حسین، اس کے بابا کے قریبی دوست کا بیٹا اور اس کا بچپن کا دوست، کلاس فیلو۔ صبح ناشتے پہ بھی رات کی پارٹی کے حوالے سے بات چیت چل رہی تھی۔ وہ دونوں نظر جھکائے اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ وہاج سے ملاقات ہوئی تھی تمہاری؟ سرفراز نے ایک دم بیٹے سے دریافت کیا۔ وہاج کے نام پہ اس نے روشانے کی طرف ایک نظر کی جو فلزا کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ یہ عام مسکراہٹ نہیں تھی۔ وہ بالآخر نتیجے پر پہنچا تھا۔ تو یہ بات ہے؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ جی بس ہو گئی تھی۔ وہ دوسروں کے ساتھ زیادہ مصروف تھا۔ زریاب نے ان کو جواب دیتے ہوئے روشانے پہ نظر جمائی جو نگاہ چرا رہی تھی۔ کیا ارادہ ہے؟ اس نے ڈائریکٹ روشانے سے پوچھا جو سب کے درمیان اس عجیب و غریب سوال پہ گڑبڑا کے رہ گئی۔ جی؟ اس نے الجھن بھری نظروں سے زریاب کو دیکھا۔ رات کی نسبت اس وقت ڈھیلے لان کے سوٹ میں سادہ صاف چہرے کے ساتھ بھی وہ حسین لگ رہی تھی۔ کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر سارے کا سارا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں پیپرز کے بعد کا پوچھ رہا ہوں۔ کالج سے پہلے ٹائم ہوگا، کچھ کورسز کرنے ہیں یا بس؟ اس نے جلدی سے بات سنبھالی۔ پھپھو، دادی اور سرفراز صاحب کے چہرے پر یک گونا خوشی تھی، تو بالآخر وہ اسے بہنوں کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا۔ اس کی فکر، اس کا خیال کرنا انہیں بہت اچھا لگا۔ ابھی سوچا نہیں، وہ جلدی سے جواب دے کر کرسی سے اٹھ گئی۔ اسے اتنی فکر و توجہ زریاب کی طرف سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ بڑے آئے بھائی کہیں کے۔ وہ تن فن کرتی کمرے میں داخل ہوئی۔ کون ہیں آپ؟ کیا چاہتی ہیں؟ وہ اس عورت کی آواز نہیں پہچانتے تھے۔ وہ جو کوئی بھی تھی اس سے یکسر انجان تھے۔ میں تارا ہوں۔ اتنی دفعہ آپ کو ٹرائی کیا مگر آپ نے ہماری کالز کا جواب ہی نہیں دیا۔ دیکھیں میں ایک مصروف آدمی ہوں، اس وقت بھی شدید مصروف ہوں، برائے مہربانی کام بتائیں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ سرفراز ملک نے دو ٹوک انداز اپنایا۔ زریاب کا آج آفس میں پہلا دن تھا۔ وہ آفس وزٹ پہ تھا اور انہیں لنچ پہ جوائن کرنے والا تھا۔ اس کے آنے سے پہلے وہ یہ کال نپٹانا چاہتے تھے۔ آپ کون ہیں؟ کیا ہیں؟ کہاں رہتے ہیں؟ آتے جاتے ہیں؟ ہمیں سب خبر ہے۔ سالوں سے آپ سے باخبر ہیں ہم۔ وہ مکروہ ہنسی انہیں اندر تک دہلا گئی۔ آخر یہ عورت کون تھی؟ کیا چاہتی تھی؟ میں آپ کی باتیں سمجھ نہیں پا رہا۔ سیدھی بات کریں بی بی، وہ اب کی بار غرائے۔ ہماری ایک چیز آپ کے پاس ہے، وہ لوٹا دیں بس۔ ان کی بات پہ سرفراز ملک کے پسینے چھوٹے تھے۔ وہ پل کی چوتھائی میں اس چیز تک پہنچ گئے۔
وہ اس کا ہاتھ تھامے ساحل سمندر پہ چل رہی تھی۔ آوارہ لٹیں سمندری ہواؤں کی وجہ سے اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ وحاج نے محبت سے اس کے بال پیچھے کیے۔ یار مجھے واپس ڈراپ کر دیں، ڈرائیور آنے والا ہوگا میرا۔ بابا ویسے بھی آج کل مجھے گھر پہ زیادہ رکھتے ہیں، ڈرائیور کو بھی سخت ہدایتیں دے رکھی ہیں۔ روشانے اس کے لمس پہ مچلی تھی۔ اچھا میری جان جو حکم۔ وحاج نے سر تسلیم خم کیا تو وہ ہنس پڑی۔ تمہارے بھائی صاحب بھی تو آ گئے ہیں، اب ویسے بھی ملنا کم کم ہوگا اب تم سے۔ اس نے مصنوعی اداس شکل بنائی۔ وہ کون ہوتے ہیں بیچ میں آنے والے؟ اپنی خالہ زاد کے ساتھ گلچھرے اڑاتے پھرتے ہیں، مجھ پہ ان کا کوئی حق نہیں۔ وہ شدید سیکھ پا ہوئی۔ ریلیکس بیبی۔ وہاں جانتا تھا دونوں بہن بھائی کے تعلقات کشیدہ رہتے تھے۔ مغرب ہونے والی تھی جب ان دونوں نے واپسی کی راہ لی۔ وحاج حسین الوی کا اکلوتا وارث تھا۔ حسین الوی اور ان کی بیگم کے سرفراز ملک کے گھرانے کے ساتھ دیرینہ تعلقات تھے۔ وحاج اور زریاب ہم عمر تھے، دونوں کی سکولنگ ساتھ ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی ان کی اچھی دوستی تھی، مگر پارٹی والی حرکت کے بعد زریاب نے خود وحاج کو زیادہ لفٹ نہیں کروائی۔ ابھی تو اس نے پہلی بار دیکھا تھا جب اس نے پوچھا تھا یہ کون ہے پارٹی میں، مگر پارٹی والی حرکت کے بعد زریاب نے خود وحاج کو زیادہ لفٹ نہیں کروائی۔ خود وحاج کو بھی روشانے کے علاوہ کسی سے سروکار نہ تھا۔ وہ ایک لاڈلا امیر زادہ تھا اور اپنی ہواؤں میں رہتا۔ اس کی بنسبت زریاب ملک سلجھا ہوا کلچرڈ نوجوان تھا جو اپنے باپ کو بزنس میں جوائن کر چکا تھا، مگر وحاج اب تک کھلندڑے پن کا شکار تھا۔ اس کی آؤٹنگز، پارٹیز اور عیاشی سے حسین الوی اچھی طرح واقف تھے، مگر باپ ہونے کی حیثیت سے ہمیشہ اس کی پردہ پوشی کرتے۔ وہ جس وقت آفس سے لوٹا، روشی، فلزہ اور حذیفہ کارڈز کھیلنے میں مصروف تھے۔ پھپھو اور دادی صوفوں پر براجمان تھیں۔ سرفراز صاحب شاید اس وقت کمرے میں تھے۔ آئیں زریاب بھائی ہمیں جوائن کریں، فلزہ نے پرجوش آفر کی۔ نہیں کیری آن۔ اس نے مسکرا کے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ دادی نے اس کا سر اپنی گود میں لے لیا۔ روشانے جو مڑ کے محبت کے عظیم مظاہرے دیکھ رہی تھی، یکدم اس کی نظر زریاب سے ٹکرائی تھی۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ عجیب نظر تھی، سرد سی۔ وہ بغور اسی کو دیکھ رہا تھا۔ روشی کا دل دھڑ دھڑانے لگا۔ کہیں انہیں کوئی شک تو نہیں ہو گیا؟ صبح سے عجیب ریئیکٹ کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ وہ گردن موڑ کے سوچ رہی تھی جب اچانک اس کے بالکل برابر میں زریاب آ کے بیٹھ گیا۔ چلو کھیلتے ہیں۔ اس نے فلزہ سے کارڈز لیے اور وہ اور حذیفہ خوشی سے جھوم اٹھے۔ مجھے نیند آ رہی ہے، تم لوگ کھیلو۔ روشانے فوراً وہاں سے اٹھی۔ گڈ، ویسے بھی میں تمہیں یہاں سے ہٹانے ہی والا تھا۔ زریاب نے جلتی پہ تیل چھڑکا۔ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ دادی اور پھپھو ایک بار پھر پریشان ہو گئے تھے ان کی آپسی کھٹ پٹ دیکھ کے۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے بابا، گھر جا کے ریسٹ کریں، میں سنبھال لوں گا اب سب کچھ۔ زریاب نے سرفراز کو گھر جا کے آرام کرنے کا مشورہ دیا جو صبح سے بہت ڈاؤن ہو رہے تھے۔ تھینکس بیٹا، اب تم آ گئے ہو، میری ساری فکریں ختم ہو گئیں۔ انہوں نے محبت سے جوان بیٹے کا کندھا تھپتھپایا۔ بابا کو گھر چھوڑ آئیں۔ اس نے مڑ کے ڈرائیور کو ہدایت دی۔ میڈم۔ اندر آ کے زلفی نے ادب سے سر جھکایا۔ ڈیفینس کے اس بنگلے پہ عجب ہو کا عالم تھا۔ نئی رہائش تھی۔ یہ شہلا ہے، یہ لڑکی ہمارے کام آئے گی۔ اس نے اپنے پیچھے کھڑی لڑکی سے تارا میڈم کا تعارف کروایا۔ ہیلو بیبی۔ تارا نے محبت سے لڑکی کو دیکھا۔ ہیلو میڈم۔ وہ کچھ ہچکچاتی ہوئی آگے بڑھی۔ ڈرو مت، اسے اپنا ہی گھر سمجھو، جب تک کام نہیں ہو جاتا تم یہیں میرے ساتھ رہو گی۔ انہوں نے پیار سے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ شہلا کی تو نکل پڑی، کہاں وہ لاہور کے تنگ فلیٹ میں، کہاں یہ کھلا بنگلہ۔ جاؤ ریسٹ کرو، کھاؤ پیو۔ انہوں نے ملازمہ کو اشارہ دیا۔ شہلا اس کی میت میں چلتی چلی گئی۔ جیسے ہی کام ہو جائے اسے وہیں ڈال آنا جہاں سے لائی تھے۔ ساری نرمی ہوا ہو چکی تھی۔ اس عورت کے چہرے کی مکاری پھر سے عوض کر آئی۔ ملک سرفراز کو اندازہ نہیں تھا ان کے لیے کون سا جال بچھایا جا رہا ہے۔ وہ دونوں بری طرح ٹکرائے تھے۔ ایک لمحے کے لیے تو روشی کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ خود زریاب بھی ناک پکڑ کے رہ گیا۔ اف بابا، وہ بری طرح رو رہی تھی۔ اس کا پورا چہرہ سرخ ہو گیا مارے تکلیف کے۔ سو سوری، وہ اپنی ناک سہلاتے ہوئے بولا۔ اندھے ہیں کیا؟ وہ بدتمیزی سے چیخی۔ اوقات میں رہو اپنی، آئی سمجھ؟ زریاب بھی طیش میں آیا۔ کس سے ملنے کی جلدی ہے جو یوں گھر سے بھاگا جا رہا ہے؟ وہ براہ راست ہوا۔ میرا تو چھوڑیں، البتہ آپ کی سگی اندر موجود ہے، تبھی دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ وہ سارے لحاظ بھول گئی تھی۔ چٹاخ! اب اندھیرے میں تارے چمکتے نظر آئے تھے روشانے ملک کو۔ سیدھے سفید پاجامے پہ ڈھیلا نیلا کرتا پہنے وہ زریاب کے تھپڑ سے ہل کے رہ گئی۔
مالی یکدم ان کے درمیان آیا تھا۔ اب معاملہ بڑھ گیا تھا۔ اندر سے ملازمہ بھی نکل آئی جو کچن کی کھڑکی سے لگی سب دیکھ رہی تھی۔ آئندہ تمیز سے رہنا، زریاب بولتا ہوا اس پہ جھکا تھا۔ روشانے نے سارے ناخن اس کے چہرے پہ گاڑے۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹا۔ ملازمہ نے جلدی سے روشی کو اپنی طرف کھینچا۔ بی بی بس کریں، زریاب کو مالی نے جکڑا جو روشی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چھوڑے صاحب، بہن ہے، جاہل لڑکی، وہ غرایا، گھٹیا آدمی۔ وہ بھی چپ نہ رہی۔ شور شرابہ سن کے سب باہر بھاگے تھے۔ وہ سب کے نکلنے سے پہلے گاڑی میں جا کے بیٹھ گئی۔ ڈرائیور نے فوراً گاڑی گھر سے نکالی۔ یہ کیا ہو گیا؟ فائقہ سب سے پہلے زریاب کی طرف گئی جس کا ماتھا لال اور چہرے پہ تازہ خروچیں موجود تھیں۔ آپ لوگوں کے ہاتھوں سے نکل گئی ہے، وہ تف ہے۔ وہ غصے سے اندر کی جانب بڑھا، تماشا بن کے رہ گیا تھا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ سرفراز کی توپوں کا سارا رخ زریاب کی طرف تھا جو لب بھیجے کھڑا تھا۔ اسے بھی کچھ کہو۔ دادی نے فوراً روشی کی طرف متوجہ کیا جو میسنی بنی کھڑی تھی۔ شرم نہیں آئی بھائی کا منہ نوچتے ہوئے انہوں نے روشی کو گھورا۔ 8 سال بڑا ہے تم سے، کوئی 7 کا لڑکا نہیں ہے تمہارے یہ۔ پھپھو بھی روشی پہ برہم تھیں۔ میں مر گیا تو یہ کرو گے میرے بعد؟ وہ یکدم آبدیدہ ہوئے۔ زریاب اور روشی ایک ساتھ ان کے گھٹنوں پہ گرے تھے۔ بابا پلیز، سوری، اب ایسا نہیں ہوگا، سوری۔ دونوں نے جلدی سے رسبات میں ہلا کے انہیں مطمئن کیا۔ وہ شدید رنجیدہ تھے۔ بابا، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ پلیز ریسٹ کریں، اب سب ٹھیک ہے۔ زریاب نے باپ کا ہاتھ تھاما۔ انہوں نے روشی کو اٹھا کے سینے سے لگایا۔ زریاب کے اندر شعلے بھڑک اٹھے مگر وہ ضبط کر گیا۔ وہ آگ تھی کہ راکھ ہوئے جان و تن تمام۔ وہ ضبط تھا، اڑا نہیں کوئی شرار تک۔ کمرے میں بھی آ کے اس کی آگ کم نہ ہوئی۔ اس کا باپ اس لڑکی کے ہاتھوں کھلونا بنا ہوا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا روشی کو کچا چبا جائے۔ اس نے دیوار پہ مکہ مارا۔ وہ معمولی نمبر سے پاس ہو گئی تھی۔ تعلیم میں اس کی دلچسپی ذرا برابر نہیں تھی۔ زریاب کے ہاتھ تو اسے ذلیل کرنے کا نیا موقع لگ گیا۔ اس گریڈ پہ تو گورنمنٹ کالج میں آرٹس مل جائے گی اسے، وہ طنزیہ بولا۔ سرفراز صاحب سخت نالاں تھے۔ روشی خاموشی سے صوفے پہ بیٹھی تھی۔ دادی اور پھپھو بیک گراؤنڈ میں چچ کیے جا رہی تھیں۔ فلزا اور حذیفہ ساری سچویشن دیکھ کر بڑی مشکل سے ہنسی کنٹرول کر رہے تھے۔ بابا، میں آرٹس پڑھ لوں گی، آگے فیشن ڈیزائننگ کا کورس کروں گی، آپ مجھے ایک بوتیک کھلوا دیجیے گا۔ روشی نے چٹکیوں میں فیوچر پلان پیش کیا۔ فائقہ نہیں بن سکتی تم۔ زریاب نے طنز کیا۔ میں فائقہ ہوں بھی نہیں، میرا باپ باحیثیت ہے اور زندہ ہے۔ اس نے کب لحاظ سیکھا تھا؟ شٹ اپ! زریاب چلا اٹھا۔ بس کرو تم دونوں۔ سرفراز صاحب درمیان میں بولے، ورنہ پھر کوئی جنگ چھڑ چکی ہوتی۔ روشی پاؤں پٹک کے وہاں سے اٹھی۔ تیور دیکھ رہے ہیں اپنی شہزادی کے؟ زریاب نے باپ کو سختی سے دیکھا جو کسی گہری سوچ میں تھے۔ سب کچھ اس کے حسب منشا ہوا تھا۔ اس نے آرٹس کالج جوائن کر لیا تھا، پڑھائی کی ٹینشن کم تھی، اس کے شوق سارے پورے ہو رہے تھے۔ ہیلو! وہ کوریڈور میں چپس کا پیکٹ تھامے کلاس کی طرف جا رہی تھی جب کسی نے اسے پیچھے سے روکا۔ ہائے! روشانے نے مڑ کے اسمائل دی۔ میں شہلا صدیقی ہوں، فرسٹ ایئر؟ اس نے سوال کیا۔ یس، میں روشانے ملک ہوں۔ اس نے بھی ہاتھ آگے بڑھایا۔ اگلے کچھ ہی گھنٹوں میں وہ دونوں دوستی کی سرحد پہ تھیں۔ چلو اچھا ہے تمہارا دل لگا پڑھائی میں، دادی نے اس کی ساری رودات سن کے کہا۔ بس دوستیاں ذرا کم رکھنا۔ پھپھو نے بھی کٹنگ سے ہاتھ روک کے اپنے مطابق نصیحت کی۔ کالج میں ہر لڑکی پڑھنے نہیں آتی، خیال سے۔ کب میں زریاب اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا وہ نہیں جان پائی۔ مجھے پتا ہے، سب بچی نہیں ہوں، اس نے مڑ کے جتایا۔ وہ آفس سے آ رہا تھا، لائٹ پرپل شرٹ پر ڈھیلی ٹائی، بلیک پینٹ کے ساتھ اس کی اٹھان اور جسامت غضب تھی۔ چینل 5 کی مسحور کن خوشبو دونوں کے اطراف تھی۔ اس نے بغور اس کا سبھی چہرہ دیکھا۔ کل کی ٹکر کا نشان اب تک پیشانی پہ تھا۔ زریاب کے چہرے کے زخم بھی نمایاں تھے۔ روشی ایک لمحے کے لیے دل میں شرمندہ سی ہوئی۔ وہ تو میک اپ کر کے نشان بھی نہیں چھپا سکتا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو تک ہی رہے تھے کہ ملازمہ کی آواز نے فسو توڑا۔ بی بی، ڈنر ٹیبل لگا دی ہے۔ اس نے سارا کو مخاطب کیا۔ چلو بھائی، دونوں کھانا کھاؤ، میں فلزا کو بلاتی ہوں۔ روشی، جاؤ ذرا حذیفہ کو بلاؤ، اوپر ہی ہے وہ۔ انہوں نے اسے ہلایا۔
زریاب نے ہاتھ پھیلا کے اسے اپنے سامنے سے جانے کی دعوت دی۔ ڈھیلے پنک شلوار قمیض میں کھلے بالوں اور گلے میں دوپٹے سمیت وہ بہت موہنی سی معلوم ہو رہی تھی۔ زریاب کی نظروں نے اوپر جانے تک اس کا پیچھا کیا۔ تم میرا سارا پیسہ ڈبو دو گے وہاج؟ حسین علوی اس پر برس رہے تھے۔ اپنی یہ کلبنگ بند کرو ورنہ ہم روڈ پہ ہوں گے، اور سرفراز ملک اپنی بیٹی کا رشتہ کسی کنگال گھرانے میں نہیں دے گا، سمجھے؟ وہ غضبناک ہو کے مڑے۔ اوہ کم آن ڈیڈ، وہ پاگل ہے میرے پیار میں، کچھ بھی ہو مجھے نہیں چھوڑے گی، اور لاکھوں کا نقصان ہوا ہے، کوئی کروڑوں کا نہیں ہوا جو آپ اتنے ہائپر ہو رہے ہیں۔ اس کی بے حسی ہوس تھی۔ تو میں اب کروڑ ڈوبنے کا انتظار کروں؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ شدید بھڑک اٹھے۔ وہاج گاڑی کی چابی اٹھا کے ہنستا ہوا باہر نکلا۔ ہیلو، کوئی بندوبست ہے آج کا؟ اس نے باہر نکل کے فرقان کو کال ملائی۔ ہاں، نیا مال ہے لاہور کا، میڈم نے گھر لیا ہے ڈیفینس میں، وہیں ہے پارٹی، آ جاؤ تم، میں لوکیشن بھیجتا ہوں۔ فرقان اس کا یار غار تھا۔ ڈن ہے، آئی ایم کمنگ، اس نے سیٹی بجائی۔ روشانے وہاج کی طرف سے ملنے والے ٹیکسٹ کے بعد مطمئن ہو کے سو گئی۔ وہ آج رات ڈیڈ کے ساتھ بزی تھا، سو وہ بھی اپنے وقت پہ سو گئی۔ ویسے بھی اسے کل کالج جانے کی جلدی تھی، اس کا شہلا سے بہت دل لگ گیا تھا۔ روشانے کو وہ اپنی طرح لگی تھی۔ شہلا نے اپنی باتوں سے اسے متاثر کر لیا تھا۔ کوئی ان کے ہاتھ سے بچی کو چھین رہا تھا۔ وہ عورت چیخ رہی تھی مگر سناٹے میں کوئی آنے والا نہیں تھا۔ وہ بچی مستقل رو رہی تھی۔ کچھ دیو ہیکل آدمی انہیں زد و کوب کر رہے تھے۔ انہوں نے پوری طاقت سے بچی کو بھینچ رکھا تھا۔ اچانک فائر ہوا تھا۔ وہ عورت تیورا کے زمین پہ گری۔ بچی پہ ان کی گرفت ڈھیلی ہوئی تھی۔ کسی نے پیچھے سے انہیں جکڑا۔ نہیں، وہ گھبرا کے اٹھے تھے۔ کمرے میں نائٹ بلب آن تھا۔ وہ اپنے بستر پہ موجود تھے۔ آس پاس کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے ارکالود پیشانی صاف کی۔ اف، ایک گہرا سانس انہوں نے سینے سے خارج کیا، مگر تکلیف ہوس قائم تھی۔ مجھے کل ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، انہوں نے تشویش سے سوچا۔ اپنے کمرے سے نکل کے انہوں نے روشی کے کمرے میں جھانکا۔ وہ پرسکون سی سو رہی تھی۔ انہوں نے اس کی چادر ٹھیک کی۔ وہ جھک کے اسے بوسہ دینا چاہتے تھے مگر اس کی نیند خراب نہ کرنے کے خیال سے رک گئے۔ ان کی آنکھیں نم تھیں۔ نیچے پارٹی جاری تھی اور وہ اوپر اس نئی لڑکی کے ساتھ عیاشی میں مگن تھا جو کچھ دنوں پہلے ہی لاہور سے کراچی شفٹ کی گئی تھی۔ یہ پارٹیز صرف ویکینڈ پر ہی رکھی جاتی تھیں۔ عام دنوں میں بنگلے میں ساری سرگرمیاں معطل رہتیں۔ وہ اسے بھینچے اس کے گرم بدن پہ اپنی درندگی نکال رہا تھا۔ اس لڑکی کو سانس لینے میں دقت ہوئی مگر وہ مجبور تھی، پیشہ ور تھی، اور ہر حال میں اسے وہاج کو خوش کرنا تھا جو نشے میں اس پہ جانوروں کی طرح ٹوٹا پڑا تھا۔ رات کے 3 بج چکے تھے۔ صبح اسے ہر حالت میں کالج جانا تھا مگر وہ ہٹنے پہ رضامند نہیں تھا۔ نام کیا ہے تیرا؟ وہ نشے میں اس کا منہ پکڑے ہوئے تھا۔ شہلا نام ہے، پیشے میں سب پنکی بلاتے ہیں، اس نے فوراً جواب دیا۔ اگلے ہفتے بھی تو ہی ہونی چاہیے ادھر۔ وہاج نے سیدھا لیٹ کے سانس بحال کی۔ اوکے ڈارلنگ، وہ پیشہ ورانہ مسکراہٹ دیتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ شکر ہے جان چھوٹی۔ دل ہی دل میں اس نے وہاج کو کئی گندی گالیوں سے نوازا۔ شدید تھکن کے باعث شہلا کالج نہ جا سکی۔ تم واپسی پر میری طرف آ جاؤ، لنچ ساتھ کر لیں گے۔ شہلا نے روشی کو میسج سینڈ کیا۔ روشی تو منتظر تھی، فوراً حامی بھر لی۔ وہ اکثر و بیشتر چھٹی کے بعد شہلا کی طرف چلی جاتی۔ وہ دونوں ساتھ باتیں کرتے، ناچتے گاتے۔ اسے خوشی ہوئی کہ شہلا کو بھی اس کی طرح ڈانس کا کافی شوق تھا۔ تمہاری ماما گھر پہ کب ہوتی ہیں؟ روشی نے اچانک سوال کیا۔ شہلا نے اسے یہی بتایا تھا کہ وہ لوگ باپ کی موت کے بعد کراچی شفٹ ہو گئے ہیں اور اس کی ماما اپنا چھوٹا سا کاروبار کرتی ہیں۔ یار وہ کام میں بہت بزی ہوتی ہیں، نیکسٹ ویک تم سے ضرور ملیں گی وہ۔ میں نے کافی کچھ بتایا ہے تمہارے بارے میں اور تمہاری ڈانس ویڈیو بھی دکھائی تھی۔ میری ویڈیو؟ جوس پیتے پیتے روشی رکی۔ ہاں، وہ اس دن تم نے ڈانس کیا تھا نا کلاس میں، تو میں نے ویڈیو بنا لی تھی یادگار کے لیے، شہلا نے جلدی سے وضاحت کی۔ او اچھا۔ روشی فخریہ ہنسی۔ اچھا میں نکلتی ہوں، بابا پریشان ہوں گے۔ وہ بیگ اٹھا چکی تھی۔ اگلے ہفتے لازمی آنا، ماما شدت سے ملنا چاہتی ہیں تم سے۔ شہلا نے پھر سے اسے یاد دہانی کروائی۔ اوکے۔ وہ دروازہ عبور کر گئی تھی۔ وہ آفس میں تھا جب اسے یاور کی طرف سے کچھ تصاویر موصول ہوئیں۔ وہاج کسی لڑکی کو بھیجنے کلب میں ڈانس
بھیچے کلب میں ڈانس کر رہا تھا۔ اس کی رنگ رلیاں ملاحظہ کرو، نیچے ہنسنے والے ایموجیز تھے۔ وہ سب مشترکہ کالج فرینڈز رہ چکے تھے۔ ایک نمبر کا ذلیل ہے، دفع کرو۔ زریاب نے جواب سینڈ کر کے موبائل سائڈ پہ رکھا۔ کیا مجھے روشانے کو اس سب سے آگاہ کرنا چاہیے؟ یکدم اسے احساس ہوا دونوں ایک دوسرے کو ڈیزرو کرتے ہیں۔ دل پھر سے نفرت کی راہ لایا۔ وہ کالج سے واپسی پر ڈرائیور کے ساتھ اپنی دوست شہلا کی طرف چلی گئی۔ بابا کی کال آئے تو اٹھانا مت، میں 1 گھنٹے میں باہر آ جاؤں گی، تم یہیں ویٹ کرو۔ اسے آج ہر صورت اس کی ماما سے ملنا تھا۔ وہ آرڈر دے کے بنگلے کے اندر چلی گئی جہاں اس کی سہیلی منتظر تھی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا جب ڈرائیور کو زریاب کی کال آئی۔ وہ یکدم گھبرا گیا۔ ملک صاحب کی کال وہ 3 دفعہ کاٹ چکا تھا، مگر زریاب ملک کی کال کاٹنے کی جسارت وہ ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ ہیلو، اس نے اٹکتے ہوئے فون اٹھایا۔ بی بی کو لے کے سیدھا گھر آؤ اور آئندہ بابا کی کال کٹ کی تو تمہیں فارغ کر دوں گا، سمجھے؟ زریاب شدید گھبرا رہا تھا۔ وہ جی روشی بی بی نے ہی کہا تھا کہ وہ سہیلی کے پاس ہیں، کال نہ اٹھاؤں صاحب کی۔ ڈرائیور نے فوراً اپنا دفاع کیا۔ اپنی لائیو لوکیشن بھیجو، میں آ رہا ہوں، تم وہاں سے سیدھا گھر آؤ۔ جی۔ ڈرائیور نے فوراً زریاب کے حکم کی تکمیل کی۔ وہ جانتا تھا زریاب ہی سب کا مائی باپ ہے اور اسے اپنی نوکری عزیز تھی۔ وہ سرفراز ملک کو تسلی دے کر گاڑی دوڑاتا ہوا ڈیفینس کے اس بنگلے پر آیا جہاں روشانی موجود تھی۔ سرفراز نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ روشی کو ڈانٹے گا نہیں، مگر اس کا پارا نیچے نہیں تھا۔ وہ اپنے باپ سے اتنی محبت نہیں کرتا تھا جتنی وہ روشانی ملک سے نفرت کرتا تھا۔ پر بیٹا، ابھی تو آپ آئے ہو۔ شہلا کی ماما نے محبت سے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ خود بھی جانا نہیں چاہتی تھی۔ اسے شہلا کی ماں سے مل کر بہت اچھا لگ رہا تھا، مگر ڈرائیور کی کال نے اس کے چھکے چھڑا دیے تھے۔ زریاب باہر تھا، ایک قیامت باہر منتظر تھی۔ وہ جلدی سے پھر آنے کا وعدہ کر کے وہاں سے نکلی۔ اتنی بڑی ہو گئی ہو کہ بنا بتائے منہ اٹھا کے ادھر ادھر نکل جاؤ گی؟ وہ اسے دیکھتے ہی چڑھ دوڑا۔ میری دوست کا گھر ہے، اس کی طبیعت صحیح نہیں تھی تو پوچھنے آ گئی سے اس نے ہتھیار ڈالنا بہتر سمجھا۔ آئندہ کالج سے سیدھی گھر آنا، ورنہ زریاب نے انگلی اٹھا کے اسے وارن کیا۔ ورنہ کیا؟ وہ بھی دوبدو ہوئی۔ CIA کے کتے کی طرح وہ بات پوری بھی نہیں کر پائی تھی کہ زناٹے دار تھپڑ سے اس کا وجود تھرا گیا۔ وہ لہرا کے زریاب پہ گری جس نے سختی سے اسے جکڑ کے تقریباً گاڑی میں دھکا دیا تھا۔ خود وہ فرنٹ سیٹ پہ گیا۔ آفس سے سیدھا وہ گھر آرام کی غرض سے آیا تھا، مگر اس لڑکی نے خوار کر کے رکھ دیا۔ وہ بلک بلک کے رو رہی تھی۔ گھر چلیں آپ، بابا کو بتاؤں گی سب، وہ ہچکیوں کے درمیان بولی۔ اوہ، میں تو بہت ڈر گیا یار، وہ طنزیہ ہنسا۔ روشی نے پیچھے سے اسے گھورا تھا۔ اس نے بیک مرر میں اس کی زخمی آنکھیں دیکھیں۔ آنکھیں ہمیں راس آ گئیں، اب ہم یہاں سے جائیں کہاں؟ وہ برخلاف توقع سرفراز سے مل کر خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ زریاب کو شدید حیرانی ہوئی تھی اس کے اس عمل سے۔ بیٹا، تم کب بات کرو گے سرفراز بھائی سے؟ خالدہ نے بھانجے کے آگے محبت سے چائے رکھی۔ وہ شام کی چائے پہ ان کی طرف تھا۔ جی بس، بابا سے بات کرنے ہی والا ہوں، میں خود بھی جلد از جلد شادی چاہتا ہوں۔ اب بابا کو ریسٹ کی ضرورت ہے، ان کی بہو خیال رکھے ان کا۔ زریاب نے فائقہ کو چھیڑا جو سر جھکا گئی۔ اس کے بچپن سے سجائے گئے خوابوں کی تعبیر کا وقت آنے والا تھا۔ مگر بیٹا، خالدہ کچھ کہتے کہتے رک سی گئی۔ جی خالہ، اس نے ادب سے عرض کی۔ بیٹا، روشانے بہت بدتمیز ہے، مجھے فائقہ اور تمہاری فکر ہے، وہ تم دونوں کی خوشیاں خراب نہ کر دے کہیں۔ انہوں نے زریاب کے دل کی کہہ دی تھی۔ اس سے زیادہ روشی کی بدتمیزیوں کا گواہ کون تھا آخر؟ جی آپ بے فکر رہیں، میں بابا سے اس بارے میں حتمی بات کروں گا۔ جیسی اس کی حرکتیں ہیں، مجھ سے پہلے تو اس کی شادی ہو جائے تو بہتر ہے۔ وہ تو بھڑاس نکال گیا۔ وحاش 2 دن سے آؤٹ آف کوریج چل رہا تھا۔ اس کا لاسٹ میسج یہی تھا کہ اچانک 2 دن کے لیے اسلام آباد جا رہا ہے ڈیڈ کے کام سے۔ روشی کو یقین تھا کیونکہ وہ ویسے بھی اکثر و بیشتر الوی صاحب کے کاموں کی وجہ سے دورے پر رہتا، مگر یہ کون سے کام تھے یہ صرف وہ باپ بیٹا جانتے تھے۔ شہلا کے ہاتھ سے اس کا موبائل گرتے گرتے بچا تھا۔ یہ کون ہے؟ اس نے گیلری میں ایک تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ دونوں اس وقت کالج کینٹین میں تھے۔ یہ روشانے تھوڑی ڈرامائی ہوئی۔ بہنوئی ہیں تمہارے؟ اس نے شرماتے ہوئے وحاج کا تعارف کروایا۔ شہلا نے افسوس سے اسے دیکھا۔ اس امیر زادے کی ہر ہفتے اس کے بنگلے پہ آمد ہوتی تھی، راتیں گزرتی تھیں۔ اوہ نائس، شہلا نے ہونٹ سکوڑے۔ اسے دل سے روشانے کی معصومیت اور بے خبری پر ترس آیا، مگر وہ منہ بند رکھنے پہ مجبور تھی۔
وہ ناشتے کی ٹیبل پر جمع تھے جب سرفراز صاحب نے بتایا کہ ڈاکٹر نے انہیں آرام کی ہدایت دی ہے، معمولی سا انجائنا ہوا تھا۔ بابا، زریاب شدید رنجیدہ ہوا۔ آپ نے مجھے ساتھ لے جانا بھی مناسب نہیں سمجھا؟ میں آفس میں تھا، کوئی مر نہیں گیا تھا۔ وہ دکھ سے گویا ہوا۔ سب ہی لوگ پریشان دکھائی دے رہے تھے مگر روشی کی حالت زیادہ بری ہوئی۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کے سرفراز کے پاس جا بیٹھی۔ بابا، آپ خیال کیوں نہیں رکھتے اپنا؟ میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتی، آپ جانتے ہیں۔ وہ رو رہی تھی۔ زریاب کو شدید طیش آ گیا۔ تمہاری حرکتیں ہیں جو آج بابا کا یہ حال ہے۔ زریاب، سرفراز صاحب برہم ہوئے۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ تم جو بنا بتائے ادھر ادھر گھومتی ہو، تمہاری فکریں کھا رہی ہیں میرے بابا کو۔ زریاب نے سارے لحاظ سائڈ کیے۔ میرے بھی بابا ہیں یہ، وہ جتاتے ہوئے بولی۔ تو اب گھر بیٹھ کے ان کا خیال رکھو۔ پڑھائی تو تم سے ویسے بھی نہیں ہوتی۔ میں آفس میں ہوتا ہوں، میرے پیچھے کوئی تو ہو۔ وہ آہستہ ہوا۔ ارے سب ہیں میرے پاس۔ سرفراز صاحب کو بیٹے کا اتنا فکر مند ہونا اچھا لگا۔ سچ بات تو یہی تھی کہ وہ روشانے کی طرف سے شدید ٹینشن میں تھے۔ سارا، پھپھو اور دادی نے بھی زریاب کی تائید کی۔ ٹھیک ہے بابا، میں اب کالج ویک میں 2 دن جاؤں گی بس، آپ سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ اس نے باپ کے گلے میں بازو حمائل کیے۔ آج زریاب کو یہ محبت کا مظاہرہ برا نہیں لگا کیونکہ وہ جانتا تھا روشانے زہر بھی ہے اور تریاک بھی۔ اسے اپنے اور فائقہ کے رشتے کے حوالے سے باپ سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ اوہو سیڈ یار، تو تم گھر سے ہی ٹائم نکال کے میرے گھر آ جایا کرنا، کچھ دیر ہم کمبائن اسٹڈی کر لیں گے، ویسے بھی پیپر سر پہ ہیں۔ شہلا نے اس کی ساری بات سن کر بیچ کا راستہ دکھایا۔ میڈم کا آرڈر تھا کہ وہ روشانے کو بنگلے پہ مدعو کرتی رہے۔ نہیں یار، میں اب بابا کو لمحہ بھر بھی نہیں چھوڑوں گی، تم آ جانا میرے گھر۔ اس نے شہلا کو دعوت دی۔ وہ سٹپٹا گئی۔ ہاں ضرور، جب آؤں گی بتاؤں گی، تم اپنا خیال رکھنا۔ اس نے کال کٹ کی۔ حسین علوی اس دوران سرفراز کی طبیعت پوچھنے گھر آئے تھے مگر وہاج ان کے ساتھ نہیں تھا۔ انہوں نے وہاج کو فی الحال گھر سے نکال دیا تھا اور وہ ایک دوست کے فلیٹ پر رہ رہا تھا۔ انکل، وہاج اسلام آباد سے کب تک آئیں گے؟ روشانے انہیں باہر تک سی آف کرنے آئی تو پوچھے بنا نہ رہ سکی تھی۔ بیٹا، وہ کام کا لوڈ زیادہ ہے تو وہ ابھی کچھ دن اور رہے گا وہاں، میں جلد بلوا لوں گا اسے، پریشان نہ ہو۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ یہ لڑکی ان کے بیٹے کا جیک پاٹ تھی۔ زریاب اسے گھر میں بابا کے ساتھ مگن دیکھ کر مطمئن تھا۔ اسے روشی کی باپ سے محبت پر کوئی شک نہیں تھا۔ وہ خود بھی آفس سے آ کر سارا ٹائم باپ کے ساتھ گزارتا۔ تم اسے اپنی سالگرہ کا جھوٹا انویٹیشن بھیجو اور اسے لازمی بلواؤ۔ یہاں بنگلے پہ سارے انتظامات ہوں گے۔ ادھر وہ گھر سے نکلے گی تو ہمارے آدمی اسے رستے سے ہی اٹھا لیں گے۔ پولیس اور اس کے گھر والوں کو کوئی شک نہ ہو، اسی لیے تم یہیں رہو گی اور میری جگہ دوسری عورت تمہاری ماں کا رول کرے گی۔ میں آج ہی لاہور نکل رہی ہوں، یہ لوگ اسے بھی وہیں پہنچائیں گے، باقی کام میرا ہے۔ تارا میڈم نے سارا پلان زلفی، شہلا اور باقیوں کو سمجھایا۔ اوکے، سب یک زبان ہو کے متفق ہوئے۔ شہلا کا دل اندر ہی اندر کانپ رہا تھا۔ اگر وہ پکڑی گئی تو؟ بہت دنوں سے ایک بوجھ ہے جو تم سے بانٹنا چاہتا ہوں۔ وہ سرفراز صاحب کے ساتھ کمرے میں موجود تھا۔ آج وہ عجیب سی باتیں کر رہے تھے۔ پچھلے کئی دنوں سے ان کی طبیعت اچھی چل رہی تھی مگر اب اچانک آج وہ شدید مزمل نظر آ رہے تھے۔ جی بابا بولیں۔ زریاب ان کا ہاتھ تھام کے بیٹھ گیا۔ اپنے کمرے میں موجود روشی تقدیر کے اگلے وار سے بے خبر شہلا کی سالگرہ اٹینڈ کرنے کی تیاری میں لگی تھی جس کی بمشکل اجازت دی تھی سرفراز صاحب نے۔ بنگلے پہ ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ نقلی فیملیز کو پیسے دے کر مدعو کیا گیا تھا۔ پورا ماحول ایک فیملی فنکشن کے حساب سے ترتیب دیا گیا تھا۔ سب کچھ ویسا ہی ہو رہا تھا جیسی میڈم کی ہدایات تھیں۔ وہ بے دلی سے شیشے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ کاش تم نہ آؤ روشانے، جس دلدل میں ہوں تم اس میں کبھی نہ دھسو۔ شہلا نے سچے دل سے دعا کی۔ وہ راستے میں تھی جب اسے گھر سے کال موصول ہوئی۔ کیا؟ ڈرائیور اس کی چیخ پہ مڑا۔ میڈم، ان کی گاڑی آئی ہی نہیں، گھر سے نکلی تھی مگر کچھ دیر بعد ہی واپس موڑ لی گئی۔ ہمارا بندہ اسی راستے پر تھا، یہ اطلاع اسی نے دی ہے۔ تارا میڈم نے موبائل زور سے پٹکا۔ شہلا کو شدید خوشی ہوئی۔ کم از کم کچھ وقت کے لیے روشی ان کے مکر سے بچ گئی تھی مگر وہ راستے سے مڑی کیوں؟ یہ سوال اسے کھا رہا تھا۔ روشانے ملک بنت سرفراز ملک، کیا آپ کو زریاب ملک ولد سرفراز ملک
Excuse me, how is it even possible? क्या आपको ज़रियाब मलिक वल्द सरफराज मलिक से सिकर आयजुल वक्त 5 लाख हक महर के अवज़ निकाह कबूल है? अगर ये दोनों बहन भाई हैं भी नहीं, फिर भी रोशान मलिक बिनते सरफराज मलिक क्यों बोला? उसके रियल फादर का नाम होना चाहिए फिर यहाँ। निकाह ख्वां के अल्फाज इसके कानों में पड़ रहे थे, मगर शायद दिमाग तक नहीं पहुंच रहे थे। वो बिल्कुल माऊफ हो चुकी थी। रजामंदी दो रोशी। सारा फुप्पो ने इसे कमर से थामा। सरफराज के हाथ में दबा इसका हाथ सुन्न हो चुका था। वो हॉस्पिटल में थे। अभी कुछ घंटे पहले वो बेटी की हैसियत से बाप के पास थी और अब वो इसे अपनी बहू बना रहे थे। एक जुमला इसके जहन में बाज़गश्त किए जा रहा था, तुम मेरा खून नहीं हो रोशाने। सारा मान करोफर इससे छीन लिया गया था। जो इनका खून था वो इस्तेहकाक से दादी के पहलू में बैठा था। साइन करो रोशी। सारा ने दोबारा से इसे टहोका दिया। इसने सरफराज की जानिब देखा जो इसकी रजामंदी के मुंतज़िर थे। इसने मशीनी अंदाज में खटाखट साइन किए। ज़रियाब ने इससे पेपर्स लेकर अपने साइन किए। सब कुछ वही था, वही रहेगा, वही लोग, वही घर, मगर सामने बैठा ये शख्स इसने दसदीदा निगाहों से ज़रियाब को देखा। नीले कुर्ते में बढ़ी हुई शेव के साथ इसकी आंखों में अजीब सी आग थी जो इसे खाकस्तर कर रही थी। क्या गलत हुआ था? ये इसे खालदा की आमद पे पता चला। सरफराज साहब आंखें बंद कर चुके थे, मगर इसकी आंखें खोल गए थे। इतनी अचानक मौत पे हर आंख अश्कबार थी। ज़रियाब तदफीन के इंतज़ामात में लगा हुआ था। घर की ख़वातीन अंदर के कोहराम में गुम थीं। खालदा खाला ने दादी और सारा को सहारा दे रखा था, जबकि फ़िज़ा मुस्तकिल रोशी के साथ थी जो एक कोने में बुत बनी बैठी थी। वो रात से अब तक यूं ही पत्थर थी। इंकशाफ और हादसा साथ हुआ था। वो कोई भी रिएक्शन देने से कासिर थी। जानने वालों में से असल हकीकत कोई नहीं जानता था। सिर्फ घर के मकीन रात के वाक़े से बाखबर थे। फ़िज़ा और हुज़ैफ़ा तो हवस चौक में थे। फ़ाइका बार बार ज़रियाब के पास जाती, फिर अंदर आ जाती। वो बहुत खामोशी से सबसे गले मिल रहा था। इसकी और रोशी की खामोशी पूरे घर में गूंज रही थी। दादी इकलौते बेटे के गम में निढाल पड़ी थीं। कौन आया गया, ताज़ियत की कितनी ही कॉल्स और मैसेजेस थे। वो सबसे बेनियाज कमरे में अंधेरा किए दोनों बाजुओं का तकिया बनाए लेटा था। इस लड़की की वजह से बचपन में इसकी माँ अचानक इसे छोड़ गई और आज बाप का साया भी उठ गया। सरफराज साहब अपने सारे राज और बोझ इसे देकर आज़ाद हो चुके थे। इस पे बड़ी जिम्मेदारी थी। इस सब में फ़ाइका का दिल टूटने की फ़िक्र भी दर आई तो वो मज़ीद थकन महसूस करने लगा। नींद आँखों से कोसों दूर थी। मैंने पूछा, पहला पत्थर मुझ पे कौन उठाएगा? आई एक आवाज़ कि तू जिसका मोहसिन कहलाएगा। पूछ सके तो पूछे कोई रूठ के जाने वालों से, रोशनियों को मेरे घर का रास्ता कौन बताएगा। डाली है इस खुशफहमी ने आदत मुझको सोने की। निकलेगा जब सूरज तो खुद मुझको आन जगाएगा। लोगों मेरे साथ चलो, तुम जो कुछ है वो आगे है, पीछे मुड़कर देखने वाला पत्थर का हो जाएगा। दिन में हंसकर मिलने वाले चेहरे साफ बताते हैं। एक भयानक सपना मुझको सारी रात डराएगा। मेरे बाद वफा का धोखा और किसी से मत खाना। गाली देगी दुनिया तुझको, सर मेरा झुक जाएगा। सूख गई जब आँखों में प्यार की नीली झील कतील। तेरे दर्द का जर्द समंदर का है शोर मचाएगा। उदासी अपने अरूज पर थी। वो अपनी बेबसी और कम मायगी का जितना मातम करती कम था। वो कौन थी, कहाँ से आई थी, आगे इसके साथ क्या होने वाला था? सवालात का तूफ़ान इसके दिमाग में झक्कर चला रहा था। क्या कुछ ऐसा है जो सिर्फ बाबा और ज़रियाब के दरमियान है और वो भी खबर है? बाबा चले गए, ये ख्याल ही इसे डुबो गया। वो एक बार फिर हिचकियों से रो रही थी। मलिक सरफराज मर गया। हा हा हा, तारा मैडम ने ज़ोरदार कहकहा लगाया। हमारा काम तो मज़ीद आसान हो गया अब। वो पुरउम्मीद थी। शहला को दुख हुआ। वो जानती थी कि रोशी अपने बाप से कितनी मोहब्बत करती थी। क्या हाल होगा इसका? सोइम तक घर भर में सोग तारी था। खालदा मुस्तकिल बच्चियों के साथ ठहरी हुई थी। रोशी इनकी तेज़ नज़रों से शदीद खाइफ थी। इनको तो वैसे ही इससे खार थी और अब तो बचाने वाला भी दुनिया से जा
چکا، اسے ایک دم احساس تنہائی ہوا۔ سارا پھپھو اور دادی کے پاس جانے کی ہمت اس میں نہیں تھی، اور زریاب سے تو اکا دکا دفعہ ہی اس کا سامنا ہوا تھا۔ وہ اپنے ہی گھر میں اجنبی سی بن گئی تھی۔ وہاج کی مستقل کالز آ رہی تھیں، مگر اس میں بات کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس سب میں وہاج تو اس کے ذہن سے ہی نکل گیا تھا۔ اسے حیرت ہوئی، وہ کیا جواب دے گی، اسے کیا بتائے گی۔ اس نے خوف سے موبائل سوئچ آف کر کے دراز میں ڈال دیا۔ کچھ کھا لو یار، کب تک ایسے رہو گے؟ فائقہ اس کے سر پر موجود تھی۔ مجھے بھوک نہیں ہے پلیز، اس نے دامن بچایا۔ وہ فائقہ سے کترا رہا تھا، مگر وہ بے خبر تھی اور اس کی اگنورنس کو باپ کی موت پر محمول کر رہی تھی۔ زریاب، اس نے دھیرے سے اس کا شانہ چھوا۔ میں ہوں تمہارے پاس ہمیشہ۔ فائقہ کی تسلی پہ اسے ہنسی آ گئی، وہ ضبط سے مسکرا گیا۔ اس کے ہاتھ تو جیسے کوئی سنہری موقع لگ گیا تھا، بچپن سے لے کر آج تک کے سارے بدلے لینے کا۔ وہ کمرے میں اپنے تازہ نقصان پہ سسک رہی تھی کہ اچانک وہ دروازہ کھول کے عین اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ اتنی شاکڈ تھی کہ بیڈ پہ اپنی اسی پوزیشن میں پڑی رہی۔ وہ دھیرے سے چلتا ہوا اس کے انتہائی قریب بیٹھا۔ وہ سسکیاں بھر رہی تھی، نظریں اٹھنے سے انکاری تھیں۔ اتنی غیر متوقع صورتحال میں بھی وہ پرسکون تھا۔ روشانے کو اس سے عجیب الجھن محسوس ہوئی۔ وہ کیا کرنے والا تھا، کیا کہنے آیا تھا؟ قبل از رخصتی اس کی آمد کا مقصد؟ بہت سارے سوال اس کے سامنے ناچ رہے تھے جب وہ انگلی اٹھا کے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میری زوجیت میں تمہیں اپنی مرضی سے صرف سانس لینے کی اجازت ہوگی روشان ملک۔ اس نے آہستہ سے جسم سے جان نکالی۔ وہ کہہ کر رکے بنا اس کے کمرے سے نکل گیا۔ کسی نے اتنی سلیقہ مندی سے چوٹ کی ہے کہ درد بالکل نہیں ہے، لیکن نشان پڑے ہیں۔ گنوا چکا ہے وہ خواب میرے میں جانتا ہوں، کبھی وہاں تو کبھی کہے گا وہاں پڑے ہیں۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ اس نے کالج جانا شروع کر دیا تھا۔ وہ سب روٹین پر آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ شہلا سے مل کر اس نے ساری روداد سنائی۔ اس سے بہتر غم گسار فی الحال روشی کے پاس کوئی نہیں تھا۔ وہ شدید شاکڈ تھی۔ میڈم تارا کی زبانی اسے باقی حالات کا تو علم تھا، مگر روشانے کے نکاح کی بات اس کے لیے غیر متوقع تھی۔ میڈم کو آگاہ کرنا ہوگا تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اس نے دل ہی دل میں لائعمل طے کیا۔ وہ دادی کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی۔ جب سامنے سے زریاب آتا دکھائی دیا، وہ فوراً اٹھ کے بیٹھ گئی۔ اس نے نادانستہ طور پہ اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا۔ پھپھو اس کی اس بے ساختہ ادا پر مسکرا دیں۔ رشتہ بدل گیا تھا تو دیکھنے کا انداز بھی بدل گیا تھا۔ وہ اس کی طرف دوسری نظر ڈالے بغیر دادی اور پھپھو کو سلام کرتا ہوا گزر گیا۔ کوئی تیر روشانے کے دل کے آر پار ہوا تھا۔ کسی کو علم نہیں تھا کہ زریاب کن الجھنوں کا شکار ہے۔ وہ آفس سے دیر سے آتا اور آتے ہی کمرے میں فون اور لیپ ٹاپ پر بزی ہو جاتا۔ وہ بہت مہارت سے ساری گتھیاں سلجھا رہا تھا۔ کیا خیال ہے؟ دادی نے سارا سے مشورہ لیا۔ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، کبھی نہ کبھی تو پتہ چلنا ہی ہے سب کو۔ بہتر ہوگا گھر پہ بلا کے سب کو ساری بات بتائی جائے طریقے سے۔ گھر کی بات گھر میں رہ جائے گی، جگ ہنسائی سے بچ جائیں گے۔ اور خالدہ بھی امید لگا کے بیٹھی ہیں، انہیں بھی آرام سے اعتماد میں لینا ہوگا۔ سارا اور دادی سر جوڑے آگے کا لائعمل طے کر رہی تھیں۔ سرفراز ملک بڑی بھاری ذمہ داری ان پہ ڈال گئے تھے۔ میں بس بابا کی وجہ سے ڈسٹرب تھی وہاج۔ وہ کالج سے واپسی پہ اسے پک کر چکا تھا اور اس وقت وہ دونوں گاڑی میں تھے۔ میں بھی ڈسٹرب تھا یار انکل کی وجہ سے، تمہارا غم بانٹنا چاہتا تھا مگر تم تو غائب سی ہو گئی ہو۔ ایسا کون کرتا ہے؟ آپ بھی تو اسلام آباد میں تھے، کتنی کالز کی آپ کو، کتنی ضرورت تھی مجھے آپ کی، تب کہاں تھے آپ؟ اب سب ختم ہو گیا، بابا چلے گئے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ سوری سویٹ ہارٹ۔ وہاج نے اسے سینے سے لگانا چاہا مگر اسی وقت کسی نے کار کی کھڑکی بجائی تھی۔ وہ خوفزدہ سی ہوئی۔ وہاج نے شیشہ نیچے کیا۔ اس کی سٹی گم ہو چکی تھی۔ سامنے زریاب کا لال بھبوکا چہرہ تھا۔ روشی کی جان ٹانگوں سے نکل چکی تھی۔ باہر آؤ، اس نے ڈائریکٹ روشی کو حکم دیا۔ وہاج فوراً گاڑی سے اتر کے اس کی طرف بڑھا۔ لسن زریاب، لیٹ می کلیئر یو۔ وہ بولتا ہوا آگے آ رہا تھا کہ زریاب نے ہاتھ اٹھا کے اسے وہیں روک دیا۔ میں صرف تعزیت کر رہا تھا۔ وہاج خاموش نہیں ہوا۔ تعزیت کے لیے گھر آتے ہیں، گاڑیوں میں چھپ کے نہیں ملتے۔ اس نے بے جان روشی کو اپنے بازو میں بھینچا۔ آئندہ اس سے ملنے کی کوشش مت کرنا ورنہ بہت برا ہوگا۔ یہ اب
مسز روشان زریاب ملک ہے۔ وہ اس پہ آرام سے بم گراتا ہوا روشی کو اپنی گاڑی میں ڈال چکا تھا۔ وحاج کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ روشی نے دزدیدہ نظروں سے ڈرائیور کو دیکھا جس نے زریاب کو انفارمیشن دی تھی۔ وہ اس کے ساتھ آگے بیٹھ گیا۔ گھر چلو۔ زریاب نے ڈرائیور کو آرڈر دے کے اس کا سفید چہرہ دیکھا۔ وہ اس کی نظروں کی تاب نہیں لا پا رہی تھی۔ بزنس حلقوں میں یہ خبر سب پہ بجلی بن کے گری تھی، مگر خالدہ اور فائقہ پہ تو بمباری ہوئی تھی۔ وہ دونوں شدید جھٹکوں کی زد میں تھیں۔ سارا اور دادی سر جھکائے ان کے آگے شرمندہ بیٹھے تھے۔ زریاب مجرموں کی طرح سر نیچے کیے بیٹھا تھا۔ وہ فائقہ کے جذبات کا قاتل تھا۔ وہ انکاری نہیں تھا، مگر وہ باپ کے آگے مجبور تھا۔ میری کوئی رضامندی نہیں، میرے لیے بابا کا حکم ہی سب کچھ تھا اس وقت۔ اس نے اپنے حصے کی صفائی پیش کی۔ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں خالدہ، ہم سب ہی مجبور تھے، اور پھر جو سرفراز کی مرضی، وہ باپ تھا، حق رکھتا تھا۔ دادی نے بھی انہیں اپنے تئیں سمجھایا۔ بچپن سے یہ دونوں ایک دوسرے سے منسوب تھے، اور سرفراز بھائی ایسے کر کے چلے گئے۔ وہ شدید رنجیدہ تھیں۔ اگر روشانے ان کا خون نہیں ہے تو کون ہے؟ کہاں سے اٹھا لائے تھے اسے؟ گھر جائیداد، سگا بیٹا، سب کچھ ایک انجان لڑکی کو دان کر گئے، میری بہن کو کھا گئے۔ وہ بولنے سے باز نہیں آ رہی تھیں۔ خالہ پلیز، بابا کے خلاف نہیں سنوں گا میں، زریاب نے انہیں ٹوکا۔ چلے ماما، اب ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ فائقہ نے چپ چاپ ہار مانی۔ اب بچا ہی کیا تھا؟ اس نے عقل مندی کا ثبوت دیا۔ وہ اب زریاب کی اگنورنس کی وجہ جان گئی تھی۔ روشی کے آگے اس کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ لڑکی اس سے جیت چکی تھی، اسے یہ ماننے میں آڑ نہیں تھی۔ زریاب نے اس کے حوصلے کی داد دی۔ ہو سکے تو ہمیں معاف کر دیے گا خالدہ، یہ آپ کی بہن کا گھر ہے، اس کے دروازے ہمیشہ آپ کے لیے کھلے رہیں گے۔ سارا نے انہیں گلے لگایا۔ دادی نے بھی اٹھ کے فائقہ کو پیار دیا۔ وہ دونوں ماں بیٹی خالی ہاتھ وہاں سے لوٹ آئے تھے۔ زریاب کا بوجھ دگنا ہوا۔ حسین الوی بیٹے کو کوسے دے رہے تھے جو پاگلوں کی طرح چیزیں پٹک رہا تھا۔ آپ کو بھی کبھی پتہ نہیں چل سکا؟ وہ باپ کی طرف مڑا۔ ہمیں کیسے پتہ ہوگا؟ سرفراز نے ہمیشہ اسے اولاد کی طرح رکھا، کسی کو شک تک نہیں ہوا کبھی۔ وہ خود متعجب تھے۔ اور ویسے بھی جب وہ ان کا خون ہی نہیں ہے تو تمہیں اس لڑکی سے کیا؟ اس لڑکی کے نام گھر اور آدھا بزنس کر گئے ہیں وہ۔ اس لڑکی کے نام گھر اور آدھا بزنس کر گئے ہیں وہ۔ زریاب کا ہی ہوگا سب کچھ سیدھا سیدھا۔ حسین الوی طنزیہ ہنسے۔ وحاج کا خون کھول رہا تھا۔ روشی سے دستبردار نہیں ہوں گا، اس سے ابھی مجھے بہت کچھ حاصل کرنا ہے۔ وہ دل ہی دل میں منصوبے بنا رہا تھا۔ وہ دونوں ایک چھت تلے اتنے مضبوط رشتے کے ہوتے ہوئے بھی اجنبی بنے رہتے۔ دادی اور سارا کے لیے دونوں کا رویہ سمجھ سے باہر تھا۔ وہ چاہتی تھیں کہ دونوں خوش اسلوبی سے اس رشتے کو مان لیں، نبھا لیں، مگر انہیں یہ بھی پتہ تھا کہ یہ چیز دونوں ہی کے لیے آسان نہیں تھی۔ سرفراز صاحب کے چہلم والے دن زریاب کو فائقہ کی شادی کی خبر ملی تھی۔ گویا خالہ نے میرے باپ کے چہلم تک کا انتظار نہیں کیا۔ اسے افسوس ہوا، مگر دل سے کچھ بوجھ کم ہوا تھا۔ فائقہ کے لیے اسے خوشی ہوئی کہ وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ روشی تک بھی خبر پہنچی تھی۔ وہ زریاب کا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی، مگر وہ باہر مردوں میں تھا۔ کیا وہ بیچ میں آ گئی؟ کیا زریاب کی نفرت مزید ہو گئی ہے مجھ سے؟ اس کے ذہن میں کئی سوال اٹھ رہے تھے۔ ایک دیوار بیچ سے ہٹنے کا سکھ بھی تھا، مگر آئندہ کے اندیشے بھی ڈرا رہے تھے۔ وحاج نے بھی اس دن کے بعد سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ وہ بالکل خالی محسوس کر رہی تھی۔ اس دن کے بعد سے اس کا اور زریاب کا سامنا ہوتا بھی تو وہ نظریں چرا جاتی۔ وہ خود کو اس کا مجرم گردانتی تھی، اور زریاب کو اس کی شکل دیکھتے ہی وحاج کی یاد آ جاتی۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو جاتا تھا۔ اس نے پھر سے کالج جانا شروع کر دیا تھا، مگر اب زریاب کا ڈرائیور اس کے ساتھ ہوتا ہر جگہ۔ میڈم تارا شہلا کی زبانی سب کچھ سن کے دنگ تھیں۔ یہ وار ان کے لیے عجیب تھا۔ اس لڑکی کی رخصتی سے پہلے مجھے اسے اٹھوانا ہوگا۔ اگر اس پہ زریاب کا بس چل گیا تو وہ ہماری پہنچ سے نکل جائے گی۔ میں چاہ کر ان کے سامنے نہیں جا سکتی۔ گھی ٹیڑھی انگلی سے ہی نکالنا پڑے گا۔ وہ ہماری ملکیت ہے، مگر ملک والے بھی ٹکر کے ہیں۔ اب سارے قدم سوچ سمجھ کے اٹھانے ہوں گے۔ شہلا بغور ان کی بات سن رہی تھی۔ یہ کھیل بہت خطرناک تھا، جس کا وہ نہ چاہتے ہوئے بھی حصہ بن چکی تھی۔ جی ٹھیک ہے، آپ اس پہ نظر رکھیں، باقی میرا کام ہے۔ اس نے جلدی سے فون
کٹ کیا۔ پیچھے روشی کھڑی تھی، وہ ایک دم سٹپٹا گیا۔ کیا ہے؟ اس کے تیور بدلے۔ وہ مجھے شادی کے لیے ڈریسز چاہیے، میں اور فلزہ آپی شاپنگ پر چلے جائیں؟ وہ اس کی اجازت طلب کر رہی تھی۔ کیا وہ اس کے لیے اتنا معتبر اور اہم ہو گیا تھا؟ ایک جاندار مسکراہٹ زریاب کے لبوں پر آ کے ٹھہر گئی۔ حسن ارزاں ترین سفارش ہوتی ہے۔ کالے سوٹ میں سوگوار سی شکل لیے وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ نپا تلا نازک سراپا ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ دادی اور پھپھو کی ہدایت پر وہ اس کی اجازت لینے آئی تھی۔ سرفراز ملک کی کزن کی بیٹی کی شادی نزدیک تھی، ان سب کو شرکت کرنی تھی اور وہ جانتا تھا وہ کپڑوں کی دلدادہ ہے۔ ڈرائیور ساتھ رہے گا تم لوگوں کے، اور جلد از جلد گھر آ جانا۔ خلاف توقع وہ جلدی مان گیا تھا۔ روشی کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ اور ایک کپ کافی بھجوا دو، اس نے بے تکلفی سے حکم دیا۔ روشی ایڑی کے بل گھومی۔ جی۔ وہ جلدی سے اسوات میں سر ہلاتی وہاں سے نکلی۔ وہ گہری نظروں سے اس کی پشت تک رہا تھا۔ وہ زریاب کے پل پل بدلتے رویے سے حیران و پریشان تھی۔ گھر میں وہ اسے منہ نہ لگاتا اور کہیں باہر ہوتا تو سائی کی طرح اس کے ساتھ رہتا، کہ کبھی اس سے اپنے چھوٹے چھوٹے کام کہہ دیتا، کبھی ذرا سی بات پر ذلیل کر کے رکھ دیتا۔ وہ خون کے گھونٹ پی کے رہ جاتی۔ اپنے عروج پر تھا، ہر طرف رنگ و بو کا سیلاب، خوشی سے چہکتے چہرے۔ وہ کزنز کے جھرمٹ میں بھی سب سے نمایاں تھی۔ شی سو ریڈینٹ۔ اس کے بابا کے کزن کے بیٹے عمیر نے بلیک شیروانی میں ملبوس زریاب ملک کے سامنے روشانے کی کھل کے تعریف کی۔ اتنی گرم اور کھلی تعریف پہ اس نے شعلہ بار نظروں سے سامنے دلہن کو سٹیج پہ لے جاتی روشی کو دیکھا۔ اس کا جی چاہا عمیر کے منہ پہ ایک جڑ دے جو کب سے روشانے پہ نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ آف کورس شی از، میری بیوی جو ہے۔ زریاب نے عمیر کے ہونٹوں سے ہنسی چھینی۔ واٹ؟ وہ اچھل گیا تھا۔ زریاب کے ہونٹوں پر فاتحانہ سی مسکراہٹ تھی۔ اگر سٹیج پہ ڈل گولڈن لہنگے میں بیٹھی پور سجی روشانے ملک کو یہ پتہ چل جاتا کہ نیچے دور کھڑے زریاب ملک نے اسے بیوی کے طور پہ اون کیا ہے، اس کی تعریف کی ہے، تو وہ وہیں غش کھا جاتی۔ میوزک لگ چکا تھا، اب اس کی پرفارمنس تھی۔ چنری گانے پہ اس کی تھرک لچک، اس کے سٹیپس ہال میں کھڑے کئی غیر مردوں کے دل دھڑکا رہے تھے۔ باقی سب خاندان کے تھے، اسے اس کے بچپنے سے ناچتے گاتے دیکھتے آ رہے تھے۔ منظر تو زریاب کے لیے بھی پرانا تھا مگر جذبات نہیں تھے۔ اسے اتنے مردوں میں ناچتا دیکھ کے زریاب کی غیرت انگاروں پہ آ گئی۔ ایسے ناچ رہی ہے جیسے کسی طوائف کی روح ہو اس کے اندر۔ فردوس پھوپھی کا اس کے پیچھے کھڑے ہو کے روشی کے لیے کیا گیا تبصرہ اسے آگ لگا گیا۔ اسے نہیں پتہ کیا ہوا وہ تیش میں میوزک بند کرتا ہوا عین روشانے کے آگے تھا۔ سب کی نظریں ان دونوں پہ جا ٹکیں۔ پسینے میں تر دوپٹہ سائڈ سے ڈھلکا ہوا، دودھیا پیشانی پہ ٹکا بڑا گول ٹیکا اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ وہ اسے دم بخود دیکھ رہی تھی۔ زریاب نے سختی سے اس کا بازو بھینچا اور اسے کھینچتا ہوا سٹیج سے نیچے لے جا رہا تھا۔ اس کے لمبے چوڑے وجود کے پیچھے لہنگے میں وہ اپنا نازک وجود لیے گھسیٹتی چلی جا رہی تھی۔ کسی کی آواز تک نہ نکلی، سب جانتے تھے وہ اس کی ملکیت تھی۔ وہ اسے خالی گھر میں گھسیٹتا ہوا اوپر اپنے کمرے کی جانب جا رہا تھا۔ روشی کے 14 طبق روشن ہو گئے جب زریاب نے اسے اپنے بیڈ پر لا پٹکا۔ بہت شوق ہے محفلیں سجانے کا، حسن کی نمائش کا۔ وہ اسے کاندھوں سے پکڑ کر گھرایا۔ اس کی سخت گرفت سے روشی کا چہرہ مارے تکلیف کے آنسوؤں سے تر ہو رہا تھا۔ پاگل تو نہیں ہو گیا یہ؟ آئندہ یاد رکھو گی کہ کس کی بیوی ہو، کس کی عزت ہو۔ زریاب نے اسے بیڈ پر تقریباً گرایا اور کمرے میں قبر جیسا اندھیرا کیا۔ روشی کے حواس اس کا ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ وہ اپنی ساری وحشت اس میں اتار رہا تھا۔ شیروانی اتار کے دور پھینکی گئی تھی، اس کا ٹیکا جھول کے لٹک گیا، آویزے کانوں کا ساتھ چھوڑ گئے، چوڑیاں اس ظالم کی سخت گرفت میں چکنا چور ہو رہی تھیں۔ روشی کے لبوں پہ سختی سے ہاتھ رکھے وہ اس کی ساری آہوں سسکیوں کا دم گھوٹ چکا تھا۔ گھنٹوں کے بعد اس کا سارا غبار نکلا۔ روشی گرفت سے نکل کر تڑپ تڑپ کے رونے لگی۔ وہ بیڈ پہ سیدھا لیٹ چکا تھا، عجیب سا سرور تھا، وہ مدھم مسکرا رہا تھا۔ کیسی پور سجی تھی وہ شام تک، اور اب دوپٹہ کہیں تھا، لباس اپنی جگہ پر نہ تھا، بال بکھرے، چہرے پہ اس کی وحشت کے نشان لیے وہ چادر میں بیٹھی سسک رہی تھی۔ نیچے گاڑیوں کے ہارن سنائی دے رہے تھے، شاید سب کی واپسی ہو چکی تھی۔ روشانے کا جی چاہا وہ مر جائے، وہ اسے تباہ کر کے کس قدر سکون سے لیٹا ہوا تھا۔ صبح سارا کی
پریشانی اس وقت سوا ہوئی جب ملازمہ نے بتایا کہ روشی زریاب کے کمرے سے رات عجیب حالت میں روتی ہوئی نکلی تھی۔ وہ دل تھام کے رہ گئیں۔ کیا کر بیٹھے ہو زریاب؟ وہ ناشتے پر موجود تھی۔ ملازمین سے پتہ چلا کہ اسے تیز بخار ہے۔ رات تم نے زیادہ ڈانٹا؟ دادی نے زریاب سے معصومیت سے سوال کیا۔ رات کے ذکر پر وہ نچلا ہونٹ دبا گیا۔ سارا بغور اس کا جائزہ لے رہی تھیں۔ دھلا دھلایا سفید کرتے میں گلابی آنکھوں اور تازہ شیو کی نلاہٹوں میں اس کا چہرہ الگ ہی غمازی کر رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس کی کلاس نہیں لے پائیں۔ بوٹل گرین کاٹن کے سادہ ڈھیلے سوٹ میں وہ ہوس سے سک رہی تھی جب وہ دروازہ کھول کے اس کے پاس چلا آیا۔ روشی! اتنا اپنائیت بھرت انداز تھا اس کا۔ وہ بلک اٹھی۔ آپ نے اچھا نہیں کیا، وہ شکوہ کر گئی، مگر میں نہ شرمندہ ہوں نہ ہی معافی مانگنے آیا ہوں۔ وہ بھی زریاب ملک تھا۔ پھر اس نے گھائل نظروں سے اسے دیکھا۔ بے حس وہ بڑبڑائی، چلو ناشتہ کرو، دوا لو۔ اتنا ہنگامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میاں بیوی میں یہی سب ہوتا ہے، اس نے سہولت سے سمجھایا۔ روشانی کی پلکوں پر منو بوجھ آ گیا۔ حیا سے وہ لال پڑ گئی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے جلدی سے موضوع بدلا۔ میں ناشتہ یہیں بھجوا رہا ہوں، شرافت سے اٹھ جاؤ اب، ورنہ۔ زریاب نے اپنا مردانہ حربہ آزمایا۔ کر لوں گی، بھیجیں آپ۔ وہ روتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ گڈ گرل۔ اس نے آگے بڑھ کے روشی کا نم گال چھوا۔ وہ حیرانی سے اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ وہ اکیلا نہیں تھا، روشی کا دل اس کے ساتھ ساتھ چلا جا رہا تھا۔ وہ سب اس پورے نیٹ ورک کے پیچھے تندہی سے لگے تھے۔ ساری معلومات حاصل کر لی گئی تھیں۔ زریاب کو ہر چیز سے انفارم کیا جا رہا تھا۔ وہاج اپنی بنائی ہوئی پلاننگ پہ خود کو داد دیتا ہوا میڈم تارا کی طرف جا رہا تھا، جنہوں نے آج اسے خاص میٹنگ کے لیے اپنے بنگلے پہ مدعو کیا تھا۔ وہ دونوں لاسٹ پیپر دے کے باہر نکلی تھیں۔ شہلا نے اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھا۔ وہ کچھ ہی دنوں میں بالکل مرجھا گئی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے روشی؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ ایک تھکی ہوئی سی مسکراہٹ روشی کے لبوں پر آئی۔ پتہ نہیں، عجیب ہو گئی ہوں، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی خالی پن سا ہے۔ بابا کے جانے کے بعد سب بدل گیا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ وہ رونے لگی۔ شہلا نے اسے گلے لگایا۔ زریاب بھائی ہیں نا تمہارے ساتھ؟ اس نے تسلی دی۔ زریاب کے نام پہ ایک کاٹدار مسکراہٹ روشی کے چہرے پر آئی۔ کہاں ہیں؟ وہ ایک مغرور خود پسند انسان ہے جسے اپنے علاوہ کسی سے محبت نہیں۔ ایک مجھے برباد کرنا تھا سو کر دیا۔ وہ پھٹ پڑی۔ زریاب نے پچھلے کئی ہفتوں سے اس کی کوئی خبر نہیں لی تھی۔ وہ پیپرز میں الجھنے کے باوجود اس کی کمی محسوس کر رہی تھی، جو خود کو اس کی ذات میں سمو کر اس سے لاپرواہ ہو گیا تھا۔ عجیب سی خاموشی، فاصلہ سا آ گیا تھا ان کے بیچ۔ کیا پتا وہ بزی ہوں کسی کام میں؟ شہلا نے اسے حوصلہ دیا۔ کام؟ آفس کے علاوہ اور کیا کام؟ صرف مجھے نیچا دکھانے کا شوق ہے، پتہ چل گیا ہے نا کہ میں۔ وہ کچھ بولتے بولتے رک گئی۔ کیا میں؟ شہلا نے جلدی سے پوچھا۔ کچھ نہیں۔ وہ سر ہلا کے رہ گئی۔ میں نکلتی ہوں، اب رزلٹ کے بعد یونیورسٹی کا پلان کریں گے۔ پلیز رابطے میں رہنا مجھ سے۔ روشانے نے شہلا کا ہاتھ دبایا۔ ہاں ہاں، میں لاہور سے آ جاؤں پھر ملیں گے ہم۔ اس نے روشی کو مسکرا کے دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس سے اب کبھی نہیں ملے گی، یہ ان کی آخری ملاقات تھی۔ شہلا نے بھینچ کے روشی کو گلے لگایا۔ اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ وہ نم آنکھیں لیے اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ تا حد نگاہ نیلگوں آسمان اپنی چھب دکھلا رہا تھا۔ وہ مستقل ٹکٹکی باندھے نیچے پورچ میں گاڑی کے ساتھ کھڑے زریاب اور حذیفہ کو باتیں کرتا دیکھ رہی تھی۔ کیسا شخص ہے؟ ساری خوش اخلاقی، توجہ، پیار دوسروں کے لیے ہے اور اپنی شریک حیات کے لیے صرف طنز، کاٹ دھتکار۔ وہ نکاح کے بعد اسے ذلیل موڈ پہ رکھے ہوئے تھا۔ کیا فائدہ ایسے شوہر کا؟ نام نہاد صاحبہ کا۔ دو قطرے لڑک کے اس کے گالوں پہ آ گئے۔ محبت نہیں کرنی چاہیے کسی سے بھی۔ پتہ نہیں اس نے کیوں کر لی اس پتھر سے، جو اب تک شاید فائقہ کو سینے سے لگائے بیٹھا تھا۔ وہ درمیان میں کیا کر رہی تھی؟ روشانے ملک کے حصے میں محبت کبھی آئی ہی نہیں۔ یادوں کی برساتوں میں، تاروں بھری راتوں میں، کیوں تیرے وعدوں والا چاند نظر نہ آئے؟ چاندنی نہ لگے، دلکشی نہ لگے، تیرے بن یہ زندگی نہ لگے۔ ڈھونڈے تجھے میرا من سانورے، تیرے درد ڈھونڈے مجھے تیرا من سانورے، میرے نینا ہوئے ہیں باورے۔
اس لڑکی کو بحفاظت لاہور چھوڑ آؤ زلفی۔ میڈم تارا نے اپنے مخصوص کارندے کو حکم دیا جو شہلا کو کراچی لایا تھا۔ وہ جانتی تھی اسے کہاں پہنچایا جانے والا ہے، کیونکہ میڈم اپنے کام کے پیچھے کوئی ثبوت گواہ نہیں چھوڑتیں۔ کاش وہ مرنے سے پہلے روشی کو بچا لے، اسے اتنی مہلت مل جائے۔ اس کے آگے سب گھوم کے رہ گیا۔ ویڈیو میں بلا شبہ وہی تھی، مگر یہ کیا؟ اس کا لباس نیم برہنہ تھا۔ کئی اور ویڈیوز تھیں اس کی ڈانس کی، مگر ہر ویڈیو کا ماحول اور اس کا لباس مختلف تھا۔ اسے اپنا آپ شدید بازاری محسوس ہو رہا تھا۔ اگر یہ سب زریاب کے ہاتھ لگ گیا، گھر میں کسی کو پتہ چل گیا۔ وہ اتنی خوفزدہ تھی کہ اس کی ٹانگوں سے جان نکل کے رہ گئی۔ کسی انجان نمبر سے موصول ہونے والی اس کی برہنہ تصاویر اور نیم برہنہ ناچتی ہوئی ویڈیوز اس کی موت کے سامان کے لیے کافی تھیں۔ وہ دادی کے کمرے کی طرف تھا جب اسے اندر سے روشی کی ہچکیاں اور سسکیاں سنائی دیں۔ اس کے قدم باہر ہی جم گئے۔ میں کون ہوں دادی؟ کہاں سے لائے تھے بابا مجھے؟ میری کیا پہچان ہے؟ کوئی نہیں بتاتا۔ زریاب بھی مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے دادی؟ وہ بری طرح بلک رہی تھی۔ زریاب کا دل کٹ کے رہ گیا۔ وہ کافی دنوں سے محسوس کر رہا تھا کہ روشانی شدید ڈسٹرب ہے۔ وہ تو رلانے والوں میں سے تھی، اور آج اس طرح اسے دیکھ کر اسے دکھ ہو رہا تھا، مگر وہ مجبور تھا۔ وہ اسے اس کی شناخت بتا کر مزید درد نہیں دینا چاہتا تھا۔ یہ اس کا اپنے مرتے ہوئے باپ سے وعدہ تھا۔ اندر دادی اسے دلاسا دے رہی تھی۔ وہ وہیں سے مڑ گیا۔ کل مل سکتی ہو مجھ سے؟ رات 2 بجے اسے وہاج کا میسج ملا۔ وہ شش و پنج میں پڑ گئی۔ کس لیے؟ تمہارے بارے میں بہت کچھ ہے جو صرف تمہیں بتانا ہے۔ وہاج کا لہجہ بہت گہرا ہوا۔ وہ بری طرح ٹھٹک گئی۔ ایسا کیا ہے؟ جو بھی ہے تمہارے لیے ہے، تمہارے ماضی کے متعلق ہے، جس سے تمہیں اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ میرا اعتبار کرو اور آ جاؤ۔ وہاج نے اپنائیت بھرا لہجہ اپنایا۔ میں ضرور آؤں گی، اس نے پل میں فیصلہ سنایا۔ وہ فون رکھ چکا تو تارا نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ شاباش جوان، آدھی پیمنٹ تمہیں ہو چکی۔ کل اس کو ہم تک پہنچا کے باقی کی رقم لے جاؤ، اور اس کی تصاویر اور ویڈیوز آج رات زریاب ملک تک بھی پہنچا دو۔ وہ خود اپنی عزت بچا کے اسے چھوڑ دے گا۔ کل وہی ہوگا جو ہم چاہتے ہیں۔ انہوں نے اونچا کہکہا لگایا۔ وہ بہت سکون سے اپنے موبائل پر آنے والی روشانے کی ویڈیوز اور تصاویر دیکھ رہا تھا۔ اس چال سے وہ پہلے ہی باخبر تھا۔ اس نے فوراً اپنے دوست سے رابطہ کیا جو سائبر کرائم ڈپارٹمنٹ میں ہوتا تھا۔ وہ ساری رات کروٹیں بدلتی رہی۔ صبح اسے وہاج سے ملنا تھا اور یہ سارا میس اپ ڈسکس کرنا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ وہ اس سے پیار کرتا تھا، گو کہ اب اس کے لیے وہ صرف ایک اچھا دوست تھا۔ دل تو زریاب کے ساتھ مل کر اس سے کب کا بغاوت کر چکا تھا۔ وہ لان میں کھلنے والی کھڑکی سے جھانک رہی تھی جب اسے زریاب وہاں چیئر پر بیٹھا نظر آیا۔ زندگی کیا ہے؟ وقت کے ترکش میں کتنے بے رحم تیر ہوتے ہیں جن سے وہ دونوں ایک ساتھ گھائل ہو رہے تھے۔ کل کیا ہوگا؟ وہ دونوں اپنے اپنے حصے کی جنگ کی تیاری کر رہے تھے۔ اس کی آنکھ فجر میں کھلی تھی۔ وہ سجدے میں گر کے بے تحاشا روئی۔ رو کے ہلکان ہو گئی، مگر دل کا بوجھ کم نہ ہوا۔ اسے پورچ میں گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی تھی۔ اس وقت اس نے کھڑکی سے دیکھا، وہ زریاب تھا جو بہت تیزی سے کہیں نکل رہا تھا۔ کیا یہ اتفاق ہے؟ اسے بھی گھر سے نکلنا تھا اور اب زریاب کی غیر موجودگی میں وہ آرام سے جا سکتی تھی، مگر یہ کہاں گئے ہیں؟ وہ محسوس کر رہی تھی کہ زریاب کافی دنوں سے عجیب پراسرار سا ہو رہا ہے، مگر اس وقت اپنی ادھیڑ پن یاد آئی تو اس نے جلدی سے چادر لی اور بیگ میں ضروری چیزیں اور موبائل رکھا۔ اسے پیدل نکلنا تھا۔ وہاج اسے گھر کی بیک سائڈ سے پک کرنے والا تھا۔ حسین الوی صبح صبح اپنے گھر پولیس کو دیکھ کر شاکڈ تھے۔ سول ڈریس میں ملبوس چند اہلکار وہاج کے کمرے کی طرف تلاشی کی غرض سے بڑھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے پھر اس لڑکے نے کوئی حرکت کی ہے۔ میرا بیٹا گھر پہ نہیں ہے، وہ پولیس کو مطلع کر رہے تھے۔ ہمیں پتہ ہے، اسے اریسٹ ہم بعد میں کریں گے، پہلے ہراسمنٹ کا مواد اکٹھا کر لیں۔ آپ کا بیٹا غیر قانونی کاموں میں ملوث پایا گیا ہے اور لاہور کے بردہ فروشوں کے ساتھ بھی اس کے تعلقات ہیں۔ پکی خبر ہے ہمارے پاس۔ بہتر ہوگا پولیس کے ساتھ تعاون کریں۔ افسر نے کھڑے کھڑے انہیں ننگا کیا۔ وہ صوفے پر ڈھہ گئے۔
پولیس اہلکار اس کا لیپ ٹاپ اور کمرے سے دیگر چیزیں لے کے گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ زریاب باہر ہی کھڑا ان کا منتظر تھا۔ ان کا اگلا پڑاؤ ڈیفنس تھا۔ وہ اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تم تو ملانی سی ہو گئی ہو۔ وحاج نے اس کی چادر پہ چوٹ کی جو اس نے پورے وجود پر پھیلا رکھی تھی۔ مذاق مت کرو، مجھے سب کے اٹھنے سے پہلے گھر واپس پہنچنا ہے، پلیز جلدی بتاؤ، میں سب کچھ جاننا چاہتی ہوں۔ وحاج وہ رو دینے والی تھی۔ صبر رکھو ڈیئر، کہیں دور چلتے ہیں، آرام سے بات ہوگی۔ اس نے سیٹی بجائی۔ روشی کو اس کے انداز اچھے نہیں لگے۔ نہیں، یہیں گاڑی میں بات کرو، میں خود گھر چلی جاؤں گی پھر۔ اس سے زیادہ دور نہیں، وہ لوگ آبادی سے دور تھے، انجان جگہ تھی۔ روشی کو خوف محسوس ہوا، کہیں میں نے یہاں آ کر کوئی غلطی تو نہیں کر دی۔ اس وحاج کو موقع پر ہی ختم کر دینا، وہ ہمارے لیے آگے چل کر خطرہ بن سکتا ہے۔ اس کا باپ تو ویسے بھی اس کے کرتوتوں سے تنگ ہے۔ میڈم تارا نے فون پر اپنے بندوں کو حکم دیا جو وحاج کے تعاقب میں تھے۔ پلان کے مطابق انہیں روشی کو گاڑی سے کڈنیپ کرنا تھا اور وحاج کو وہیں ختم کر دینا تھا۔ میں ذرا واش روم سے آئی زلفی جانو۔ شہلا نے ادا سے زلفی کو چھوا۔ جلدی کرنا، ٹرین آنے والی ہے، بس ٹائم نہیں زیادہ۔ اچھا بابا۔ وہ موبائل اپنی شرٹ میں چھپا کے قریب بنے واش رومز کی طرف گئی۔ اسے ہر حال میں روشی سے رابطہ کرنا تھا۔ وحاج گاڑی میں واپس آیا تو روشانیں موجود نہیں تھی۔ اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ وہ سیدھا ہوا مگر ایک دم کوئی گرم سی لوہے کی چیز اس کے جسم کے آر پار ہوئی تھی۔ وہ کراہ رہا تھا۔ وہ لوگ اس کے سر پر موجود تھے۔ اسے گولیوں سے بھون دیا گیا تھا۔ گاڑی میں لڑکی نہیں ہے، ایک نے چلا کر کہا۔ کہاں ہے؟ اسی کے ساتھ تو تھی، وہ سب سر پکڑے بیٹھے تھے۔ دور سے پولیس کا سائرن سنائی دے رہا تھا۔ گاڑیاں قریب پہنچ گئی تھیں۔ فرار ناممکن تھا۔ مقابلے میں سب مارے گئے تھے۔ وحاج کو بھی ان کے ساتھ ملوث قرار دے دیا گیا تھا۔ زریاب پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہا تھا جو وہاں موجود ہی نہیں تھی۔ وہ کہاں چلی گئی؟ پولیس نے فوراً علاقے کی ناکہ بندی کروائی۔ زلفی نے اسے مار کے اسٹیشن کے پاس کے علاقے میں ڈال دیا۔ روز کتنی ہی لڑکیاں درندگی کا نشانہ بنانے کے بعد کچرے کے ڈھیر پر ڈال دی جاتی تھیں، شہلا بھی صحیح۔ پولیس نے میڈم تارا اور اس کے پورے گینگ کو حراست میں لے رکھا تھا مگر روشانیں ان کے پاس نہیں تھی۔ اس کی تلاش جاری تھی۔ حسین علوی کو بیٹے کی موت کی خبر مل چکی تھی۔ ان کا بیٹا لڑکیاں سپلائی کرنے میں ملوث تھا۔ یہ خبر تمام بزنس حلقوں میں پھیل چکی تھی۔ لوگ تعزیت کی جگہ تانا زنی کرنے ان کے گھر پر موجود تھے۔ آ جاؤ گے تقدیر کی زد پر جو کسی دن ہو جائے گا معلوم خدا ہے کہ نہیں ہے۔ مجھ سے وعدہ کرو زریاب، روشانہ کی حفاظت کرو گے، اس پہ آنچ بھی نہیں آنے دو گے۔ وہ شفاف ہے، معصوم ہے، اس کے ماضی سے کوئی تعلق نہیں۔ سرفراز نحیف آواز میں اس سے مخاطب تھے۔ جی بابا، میں اپنی جان سے بڑھ کے اس کی حفاظت کروں گا۔ اس نے ان کا ہاتھ تھام کے دبایا۔ یکدم اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ کرسی پہ بیٹھے بیٹھے ہی سو گیا تھا۔ شدید تھکن کے باعث اس کی آنکھ لگی تھی۔ کمرے میں ملگا سا اندھیرا تھا۔ وہ دادی اور پھپھو کو تسلی دے کر اپنے روم میں آیا تھا اور سوچتے سوچتے اس کی آنکھیں بند ہوئی تھیں۔ وہ 2 راتوں سے مستقل جاگ رہا تھا۔ پولیس خفیہ طور پر روشانے کی تلاش کر رہی تھی۔ میڈیا اور اخبارات سے اس خبر کو دور رکھا جا رہا تھا۔ زریاب اپنے سارے اثر و رسوخ استعمال کر رہا تھا۔ حسین علوی کو بھی زیر حراست رکھ کر چھوڑ دیا گیا تھا۔ وہ سارے معاملے سے لاعلم تھے۔ شہلا کی لاش برآمد ہو چکی تھی مگر روشی کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ کھڑکی میں جا کھڑا ہوا۔ لان کی پیلی روشنی سبزے پہ پڑ رہی تھی۔ اسے وہ بچی کھیلتی ہوئی نظر آ رہی تھی جس سے وہ نفرت کرتا تھا۔ ایک تھکن بھری مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی۔ وہ نہیں تھی تو ہر جگہ اب وہی تھی۔ زریاب ملک ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا۔ وہ کہاں ہوگی؟ اس کی بیوی، اس کی عزت، اس کی محبت۔ اسے یہ اعتراف کرنے میں چند لمحے لگے تھے کہ اسے روشی پر ترس نہیں آیا تھا۔ اسے روشانِ ملک سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ اسے برت چکا تھا، اس کا لمس پا چکا تھا، اس کی شکوہ کنہ نظروں کا عادی ہو چکا تھا۔ تیری جو خوشبو نہ جگے، دل کہیں بھی نہ لگے، تیرے بن یہ زندگی نہ لگے۔ کوئی کھو جائے تو اسے ڈھونڈا جا سکتا ہے لیکن کوئی خود ہی کھو جائے تو اسے کہاں تلاش کیا جائے؟ ڈھونڈے تجھے میرا من سانورے، میرے نینا ہوئے ہیں باورے، دل میرے نے تجھے دل ربا مانا، ہو گیا عشق میں تیرا
گیا عشق میں تیرے دیوانہ۔ رات کی تاریکی چار سو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ پلنگ پر لیٹی پنکھے کو تک رہی تھی۔ وہ دونوں بزرگ میاں بیوی سو چکے تھے جن کے گھر وہ 2 دن سے پناہ لی ہوئی تھی۔ آگے کی کچھ خبر نہیں تھی اور جو پیچھے تھا وہ بھیانک تھا۔ جس دلدل سے اسے سرفراز ملک نکال لائے تھے، شہلا کی کال نے اسے وہاں جانے سے بچا لیا تھا۔ یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ وہاج گاڑی سے واش روم کی غرض سے اترا تھا اور وہ اس کی گاڑی سے بھاگ نکلی تھی۔ وہ اس کے کئی گھنٹے ادھر ادھر کی باتوں میں برباد کر چکا تھا اور روشانی کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ غلط کر بیٹھی ہے۔ وہ گھر واپس جانا چاہتی تھی جب اسے رکشے میں شہلا کی کال موصول ہوئی۔ وہ شدید جلدی میں تھی جیسے کوئی اس کے پیچھے ہو۔ شہلا، کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک ہو؟ اسے تشویش ہوئی۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے روشانے، غور سے سنو، میں ایک کال گرل ہوں۔ مجھے میڈم تارا نے تمہارے لیے کراچی بھیجا تھا، جو میری ماں بن کے تم سے بنگلے پر ملی تھیں۔ تم ایک طوائف زادی کی اولاد ہو روشانے، جو ان کے کوٹھے سے بھاگ نکلی تھی۔ ہم سب نے تمہیں گھیرا۔ یہ لوگ بہت سالوں سے تمہارے پیچھے ہیں۔ وہاج بھی ان سے ملا ہوا ہے۔ تم اس کی باتوں میں مت آنا، اس سے مت ملنا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، میں تمہیں اس دلدل سے بچانا چاہتی ہوں۔ اس نے کھٹ سے کال رکھی تھی۔ کوئی شاید اس کے پیچھے تھا۔ روشی کے سر پہ کوئی آسمان ٹوٹا تھا۔ تم ایک طوائف زادی ہو، تم میرا خون نہیں ہو روشانے۔ سرفراز کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ یہ تھی میری حقیقت، یہ ہے میری اصل پہچان۔ وہ یک ٹک راستے کو دیکھ رہی تھی، رونا چاہتی تھی مگر آنسو جیسے خشک ہو گئے تھے۔ شدید صدمہ تھا۔ باجی کہاں جانا ہے؟ رکشے والا بیزار ہوا۔ بس یہیں اتار دو۔ اس نے انجان علاقے میں رکشہ رکوا لیا۔ اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی، وہ گھر سے دور تھی۔ گھر؟ یہ خیال آتے ہی اس کا حلق نمکین ہوا۔ وہ رکشے والے کو پیسے دے کر بے مقصد علاقے کی گلیوں میں گھوم رہی تھی۔ اس کا تھا ہی کون جس کے پاس وہ جاتی؟ زریاب کو حقیقت معلوم تھی یا نہیں؟ وہ بے خبر تھی مگر وہ زریاب کے قابل نہیں تھی۔ کہاں فائقہ جیسی شریف خاندان خون والی لڑکی، کہاں وہ بے نام و نشان حیثیت؟ اسے رونا تھا بہت سارا۔ وہ نڈھال محسوس کر رہی تھی جب ایک شفیق ہاتھ اسے اپنے سر پر محسوس ہوا۔ کیا بات ہے بیٹی؟ کہاں جانا ہے؟ وہ نہایت مہربان بزرگ تھے جن کے ماتھے پر سجدے کا نشان واضح تھا۔ وہ اس علاقے سے ناواقف تھی۔ کیا کہتی؟ پتہ نہیں، میں کہاں ہوں، میرا کوئی گھر نہیں۔ وہ شدت سے رو دی۔ وہ اسے اپنے ساتھ گھر لے گئے جہاں ان کی بیوی موجود تھی۔ انہوں نے اسے عزت سے ٹھہرایا، کھانا پانی دیا۔ وہ فی الحال انہیں کچھ بھی بتانا نہیں چاہتی تھی۔ انہوں نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا۔ ہمدرد سے میاں بیوی تھے، ان کے بال بچے شادی شدہ تھے اور اپنے گھروں میں تھے۔ وہ خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ محفوظ ہاتھوں میں تھی۔ وہ نماز پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی جب باہر سے کچھ آوازیں اسے سنائی دیں۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ یہ آواز لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی اور کتنی ذلت اٹھانی ابھی باقی تھی۔ وہ منہ چھپا کے رو رہی تھی جب وہ اندر داخل ہوا، سیاہ شلوار قمیض میں بڑھی ہوئی شیو، تھکن زدہ لال آنکھوں کے ساتھ۔ یہ زریاب ملک نہیں تھا۔ اس نے غور سے اس کا جائزہ لیا۔ وہ پچھلے کئی ہفتوں سے اس کی تلاش میں تھا اور آج جا کے وہ ملی تھی۔ کبھی لوٹ آئیں تو پوچھنا نہیں، دیکھنا انہیں غور سے۔ جنہیں راستے میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور ہے، وہ اسے دیکھ کر بچوں کے انداز میں رو پڑی، جیسے کسی کو تیز دھوپ میں چلتے چلتے چھاؤں میسر آ جائے، جیسے بہت حبس کے بعد کھل کے بارش ہو جائے، جیسے لو کے بعد تازہ کورے مٹکے کا پانی مل جائے۔ اتنی کم عمری میں وہ اتنی ریاضت کاٹ گئی تھی۔ زریاب اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ وہ چاہتا تھا وہ بھی اس کے ساتھ روئے مگر وہ مرد تھا، ضبط کر گیا، اسے رونے دیا۔ وہ روتے روتے اس کی باہوں میں آئی تھی۔ زریاب نے مکمل بھینچا، جیسے تحفظ کا احساس دلا رہا ہو۔ مجھے بچا لے زریاب۔ وہ ہچکیاں لے رہی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ روتے ہوئے بری طرح کانپ رہی تھی۔ سب ٹھیک ہے روشانے، کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میرے ہوتے ہوئے سب راستے صاف کر دیے ہیں میں نے۔
تم آزاد ہو ہر بوجھ سے، ہر ذلت سے۔ اس نے روتی ہوئی روشی کو تسکین پہنچائی۔ میں سب جانتا ہوں، مجھے سب پتا تھا، تبھی تمہاری حفاظت میں لگا ہوا تھا۔ تم اب محفوظ ہو میری جان۔ زریاب نے استحقاق سے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے۔ وہ سکون سا محسوس کر رہی تھی۔ اس نے آنکھیں موند لیں۔ وہ اکیلی نہیں تھی۔ زریاب کا ہاتھ تھام کر وہ بنا دیکھے بھی ہر راستے سے گزر سکتی تھی۔ زریاب ان دونوں میاں بیوی کا شکریہ ادا کر کے پولیس کی میت میں اسے اپنی گاڑی کی طرف لے گیا۔ سارے اشارے کھل گئے تھے، ہر رکاوٹ دور ہو چکی تھی۔ آج زریاب ملک اور اشانے کا ولیمہ تھا۔ بہت بڑے ہوٹل میں ڈنر دیا گیا تھا۔ سارے چہرے ان کے ملن سے خوش تھے۔ زریاب گرے ڈنر سوٹ میں ملبوس تھا، جبکہ روشانے ٹی پنک لمبی میکسی میں جلوے بکھیر رہی تھی۔ وہ گل اندام سی لڑکی کو تھامے سب مہمانوں سے مل رہا تھا۔ دادی اور سارا پھپھو نے دونوں کی بلائیں لیں۔ وہ جس وقت کمرے میں آیا، روشی پنک نائٹی پہنے سونے کی تیاری میں لگی تھی۔ کس خوشی میں اتنی جلدی سویا جا رہا ہے سویٹ ہارٹ؟ وہ روشی کو گھورنے لگا۔ میری مرضی، وہ اٹھلائی، یاد نہیں ہے؟ میری زوجیت میں آپ اپنی مرضی سے صرف سانس لے سکتی ہیں۔ زریاب نے اسے ہاتھ سے کھینچ کر خود پر گرایا۔ اس کا بھاری بازو روشی کی نازک کمر کے گرد تھا۔ آپ کا بس چلے تو سانس بھی نہیں لینے دیں۔ وہ منہ پھلانے لگی۔ بہت سے بدلے اتارنے ہیں تم پر، تیار ہو جاؤ۔ زریاب نے ہاتھ بڑھا کے لائٹ آف کی۔ وہ مچل کے رہ گئی۔ کمرے میں ان کی پیار بھری سرگوشیاں گونج اٹھیں۔ ختم شد۔ اوکے، تو یہ تھا ہمارا شارٹ سا کیوٹ سا ناول۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ اسٹوری پسند آئی ہو۔ تھوڑی یونیک اسٹوری کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ تھوڑی اس طرح کی میں نے اسٹوری پڑھی نہیں ہے جس طرح کی یہ تھی، کہ شروع میں ایسا لگے کہ وہ بہن بھائی ہیں بٹ وہ ریئلٹی میں نہ ہوں اور وہی ایز اے کپل ہوں۔ تو اٹس اے یونیک ناول فار می۔ مجھے بہت اچھا لگا۔ شارٹ ناول تھا، بلا وجہ کی ڈریگنگس نہیں تھی، تو آئی ریئلی لو اٹ۔ آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ امید کرتی ہوں پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، پیارے پیارے کمنٹس کریں۔ کل ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ۔ امید کرتی ہوں وہ بھی اچھا ہو، آپ کو بھی اچھا لگے اور مجھے بھی اچھا لگے۔ تب تک کے لیے خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔